تو ہر وقت جو ہے استاد ٹیچرز وغیرہ یہی کہتے تھے والدین کو ہی بلا کے کہ یار یہ پڑھائی کے اندر اس کا وہ نہیں ہے، لیکن ہاں اس کا جو بھی اینول شو ہے اس کے اندر اس نے ایکٹنگ زبردست کی. وہ رنبیر کپور کہتا ہے نا کہیں پہنچنے کے لیے کہیں سے نکلنا پڑتا ہے، تو وہ ضروری تھا کہیں سے نکلنا. تو وقتی طور پہ اس جگہ سے میں نکلی. ٹیکس اے ڈیکیڈ to build an overnight success. So I decided کہ okay, the brand that I'm going to make is going to revolve around artists. تو اب امریکہ کے اندر ایک اردو تھیم کی پارٹی چلی. السلام علیکم خواتین و حضرات. ایک پرانا دوست ہمارے پاس موجود ہے ہمارے اس پوڈ کاسٹ میں آج، اور آج ہم گفتگو کریں گے اس کے بہت ساری چیزوں کے حوالے سے. ایک کاروباری انسان جس کے خون میں کاروبار ہے، ٹھیک ہے. میں بات کر رہا ہوں اس وقت سلمان پاریک کی، اور یہ ہمارے ساتھ ہمارے مشیگن اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. تو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا کیسے ہیں آپ؟ بہترین یار، زبردست، بہترین یار. بات یہ ہے کہ میں تو تم سے بات کرنا چاہتا ہوں بہت ہی شروع سے، ٹھیک ہے. اتنا شروع کہ شدید لیول کا شروع، کیونکہ میں تمہیں جانتا ہوں تقریباً 10 سال ہونے والے ہیں. 11-12 سال. ہاں، لیکن ہماری ملاقات کو 10 سال ہونے والے ہیں. 2013-14. تم ایک کانٹینٹ کریٹر بھی ہو، اور کانٹینٹ کریشن تم نے اسٹارٹ کی ہے یہ لفظ آنے سے بھی پہلے. بابا یوٹیوب کہا جائے تو غلط نہ ہوگا ہے نا. تو بھائی کیا سین ہے؟ تم نے اس زمانے میں تم نے ایک برگر کانٹینٹ کرنا شروع کیا تھا، اور جب میں اپنی یونیورسٹی میں وہ کرتا تھا تب میں دیکھتا تھا کہ یار یہ کون ہے یار، یہ کیا کر رہا ہے، دیٹس سو گڈ. وہاں سے شروع کرتے ہیں، کیا کہتے ہو؟ بالکل پلیز. تو اس وقت تو میرے خیال سے کانٹینٹ کریشن یا اتنے زیادہ بز ورڈز ہوتے نہیں تھے. تو بس بور ہو رہے ہیں، کچھ کرنا ہے یار، لیٹ جسٹ گیٹ آن ود اٹ. بچپن میں مدرسے جاتا تھا، اور بہت شدید جب شروع کرنا ہے تو بچپن کی بات لازمی ہے. خوبصورت. تو مدرسے کے اندر پڑھائی کم، سونا زیادہ ہوتا تھا. ایک وقت ایک پیچ ایسا آیا، بہت انجوائے کیا. اس وقت مدرسے میں پہلی مرتبہ پلے ہو رہا تھا، اینول فنکشن تھا، پلے ہو رہا تھا، اور اتفاق سے مجھے ایکٹنگ کا رول مل گیا. اور جو شدید ایکٹنگ کی، مزہ آ گیا. نہیں یار، تو ہر وقت جو ہے استاد ٹیچرز وغیرہ یہی کہتے تھے والدین کو ہی بلا کے کہ یار یہ پڑھائی کے اندر اس کا وہ نہیں ہے، لیکن ہاں اس کا جو بھی اینول شو ہے اس کے اندر اس نے ایکٹنگ زبردست کی. تو کافی مرتبہ بچپن میں آپ کسی چیز پہ یقین کر لیتے ہو نا، تو وہ سچ نہ بھی ہو. شاید میری ایکٹنگ واقعی اتنی اچھی نہ ہو اس وقت، لیکن آپ کو سچ لگتی ہے. بچے ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں، ہر بات پہ یقین کر لیتے ہیں. تو اس چیز کو لے کے مدرسے سے میری ایکٹنگ کی خواہشات شروع ہوئیں. لیکن میں جس پاکستان کے کافی موسٹ آف دا جو لوگ ہیں، خاندان ہیں، اس کے اندر ایکٹنگ کو ایک بہت ڈسٹنٹ سارٹ آف کریئر سمجھا جاتا تھا، اور عموماً اجازت کے مسائل اور اس طریقے کی چیزیں. تو مجھے پتا تھا کہ کبھی بھی میں اس کے اندر ایز اے کریئر نہیں جا سکتا. تو ٹی وی پہ، فلم پہ جانے کا کبھی سوچا بھی نہیں. اسی وقت اپنے ہی اندر ایکٹنگ کرتے رہتے تھے، اسکول میں بچنے کے لیے، مدرسے میں بچنے کے لیے، جس کا اس وقت دوسرا نام بہانے بازی یا جھوٹ بھی ہو سکتا تھا. لیکن ایک وقت آیا کہ بھائی یوٹیوب آ گیا. تو یوٹیوب آ گیا تو ڈپینڈنسی آف گوئنگ ٹو اے میڈیا ہاؤس ختم ہو گئی. اب جو اس ہے سے پہلے ہم ویک اینڈ فرینڈس کرتے تھے، پھر ممبر ویک اینڈ فرینڈس نہیں، ویک اینڈ فرینڈس بھی یوٹیوب کرنے کے بعد شروع کرنے کے بعد ہے. تو یوٹیوب کا ایک اور فائدہ یہ تھا کہ گھر والوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بچہ کیا کر رہا ہے، تو اجازت کا مسئلہ ہی نہیں ہے، دیکھا ہی نہیں جا رہا، گھر والے دیکھتے ہی نہیں جا رہا. وہ یوٹیوب عام ہی نہیں ہے. ایک انٹرنیٹ، ویسے ہی ڈائل اپ انٹرنیٹ، اس کے بعد جو ہے بڑی مشکل سے نیا راؤٹر آیا تھا. تو بہت اس وقت کی نئی ٹیکنالوجی تھی کہ بھائی آپ کہیں پہ بھی بیٹھ کے انٹرنیٹ یوز کر سکتے ہیں. تو ایک پہلی ویڈیو بنائی، اور جب وہ اپلوڈ کی تو ایک دن کے اندر 12,000 ویوز آ گئے. اچھا، پہلی ویڈیو کیا تھی؟ پہلی ویڈیو تھی وائی آئی ہیٹ ڈینٹسٹ. اور میرا پڑوسی فیضان سید، حمزہ سید، آج وہ بھی، اس کا بھی ایک چینل ہے ڈینٹسٹ ود اے کیمرہ کے نام سے، بہت زبردست قسم کا کانٹینٹ کریٹ کرتا ہے. تو وہ ڈینٹسٹ تھا، اس کے پاس کلینک تھا، ہم نے بولا یہاں پہ جا کے بناتے ہیں. سو دیٹ از دا فرسٹ ویڈیو آئی میڈ. اس کے بعد اسی وقت یونیورسٹی کراچی کے اندر شروع کی تھی، CBM.
اور سی بی ایم میں کلاسز کا ایسا ہوتا ہے کہ صبح سے شام تک آپ کی آن گوئنگ کنٹینیوس کلاسز نہیں ہوتی، بیچ میں 3-4 گھنٹے کا گیپس آتے رہتے ہیں. تو ان گیپس کے اندر کچھ کرنے کو تھا نہیں، بور ہوتے تھے، تو کہا کہ یار یہاں پہ بھی ویڈیو بنائیں گے. اور شروع میں کافی اب اکیلے ہی کھڑے ہوئے ہیں کیمرے کے ساتھ، کسی کو کانسیپٹ ہی سمجھ نہیں آ رہا، تو کسی دوست یار کو کہہ رہے ہیں کہ یار آ جاؤ ویڈیو میں ہیلپ کر دو، تو سب منع کر رہے ہیں. تو ایز اے رزلٹ ہر کیریکٹر خود ہی پلے کرنا پڑتا. خاتون بھی خود بن رہے ہیں، دوست بھی خود بن رہے ہیں، ابا بھی خود بن رہے ہیں، بیٹے بھی خود بن رہے ہیں. اور وہ والا سلسلہ شروع ہو گیا. انفیکٹ وہ والے دوست جو کہتے تھے کہ یار ہم ویڈیو میں نہیں آئیں گے، کچھ عرصے بعد پرچیاں لگانے آ گئے، بولا ہم بھی ویڈیو میں لے لو. اور کچھ لوگوں نے گالیاں بھی تو دی ہوں گے نا، کیسے کر رہا ہے کیا بیکار حرکتیں کر رہا ہے وغیرہ وغیرہ. نہیں، لیکن شروع میں ایز سچ آئی ڈونٹ تھنک کہ گالیاں اتنی پری تھیں، کیونکہ اتنے لوگوں تک پہنچا ہی نہیں تھا. جو دیکھنے والے تھے وہ اس طریقے کے لوگ نہیں تھے. بٹ ایونچولی جب اسکوپ آف پیپل، اسکوپ آف ویورشپ انکریز ہوا، تو اس کے اندر ہر قسم کا آپ کے پاس ویور آتا ہے. اور وہ گالیوں سے اتنا فرق نہیں پڑتا تھا کہ میں بچپن سے. ہاں لیکن آس پاس کے مجھے اچھی طرح سے یاد ہے، جب میں نے اسٹارٹ کیا تھا تو مجھے یہ دکھ رہا تھا، میں نے شروع تو کر دیا کہ تو میرے جو دوست نہیں ہیں، جو جاننے والے ہیں، وہ میری کہیں نہ کہیں برائی کر رہے ہوتے تھے کہ یہ کیا بیکار کام کر رہا ہے. ٹھیک ہے، سو اس حوالے سے میں بات کرنا چاہ رہا تھا. لیکن خیر یہ جو تم نے بات کی ہے کہ تم نے وائی آئی ہیٹ مائی ڈینٹسٹ تم نے ویڈیو کا نام رکھا، دیٹس ویری اسمارٹ یار، دیٹس ویری اسمارٹ. بیکاز اس وقت یہ چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھی. ٹھیک ہے، تم سمجھ رہے ہو میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، کہ ہر کوئی جو اس زمانے میں کریٹرز آئے تھے انہوں نے پھر گورو کو ڈٹو کاپی کیا. ٹھیک ہے، کانٹینٹ کے ساتھ، نام کے ساتھ، فریم کے ساتھ، ڈائلاگ کے ساتھ، کیونکہ آئی انڈرسٹینڈ کہ اتنی زیادہ ہیوی لیول کی کریٹیوٹی نہیں تھی، لیکن تم ایک کریٹیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ آئے تھے. وہ تب آئے تھے اب کراچی وائنس کا نام بھی نہیں تھا. ٹھیک ہے، میرے آنے سے بھی 3-4 سال پہلے. سو وہ چیز ایگزسٹ بالکل بھی نہیں کرتی تھی اس زمانے میں. میرا نام نہیں ہے، کراچی وائنس کا ہی نام چھایا ہوا ہے ہر طرف، تو وقت کی بات ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم لیکن شروعات بڑی خوبصورت تھی یار جو تم نے کی تھی، اٹ واز امیزنگ. آئی تھنک یو آلسو بینگ آن دا سیم سائڈ، یو انڈرسٹینڈ کہ کامیڈی اور کریٹیوٹی کچھ حد تک کریٹیوٹی کا ایلیمنٹ ہوتا ہے، لیکن ود ان کامیڈی موسٹلی جو چیز ہمیں انوائے کر رہی ہوتی ہے، آپ کوئی بھی اسٹینڈ اپ کامیڈین کو بھی جا کے اٹھا لیں، یا کوئی بھی، آپ موسٹ آف دا کامیڈی از بیسڈ اراؤنڈ دا تھنگس دیٹ انوائے اس. اور میں اپنے ڈینٹسٹ کا بہت بڑا کلائنٹ تھا، تو آتا جاتا رہتا تھا، مجھے بہت سخت تنگ آ چکا تھا. اور باقی تو کوئی اور طریقہ نہیں تھا ریونج لینے کا. سو دیٹ واز ون وے ٹو اسٹارٹ اہیڈ. زبردست، کیونکہ اس وقت مجھے جب یہ دکھتی تھی نا ویڈیوز، میں بولتا تھا کہ یار اتنی تو انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی نا، بٹ ناؤ آئی انڈرسٹینڈ کہ یار وہ کتنی کریٹیو ویڈیوز تھیں، کتنا ریلیٹیبل کانٹینٹ تھا، اور اسٹوڈنٹس کے لیے تھا، یوتھ کے لیے تھا، یوتھ کوڈ انڈرسٹینڈ اٹ. اور زبردست یار، اس زمانے کا ایلیٹ کانٹینٹ تھا. کیونکہ دیکھو کانٹینٹ اس وقت بھی بنایا جا سکتا تھا، لیکن یہ کہ بیکار کانٹینٹ بنایا جا سکتا تھا، ولگر بھی ہو سکتا تھا، الٹا سیدھا بھی ہو سکتا تھا، اور بعد میں آیا ہے. لیکن تم نے جس طرح کی کامیڈی کی تھی، اٹ واز ریئلی ویری ویری گڈ. نہیں یار، تھینک یو سو مچ. آئی تھنک کرنے والا خراب بات کرے، اچھی بات کرے، اٹ آل ڈپینڈس آن دا ویور. اب میں سوچ رہا ہوں کہ یار میں نے بہت زبردست قسم کی اسٹوری لکھ لی ہے، اور کیا میں فلم بنا رہا ہوں، بٹ دیٹ فلم از نتھنگ if it does not resonate with the people, if people do not accept it. تو I think ہم جو بھی کام کرتے تھے، اب سیم ویڈیو آج ہم بنائیں گے تو وہ شاید اس طریقے سے ویل ریسیو نہ ہو، بیکاز آپ کا آڈینس بھی میچور ہو گیا، اس کے پاس آپشنز اتنے زیادہ کریٹ، کانٹینٹ دیکھ لیا، بہت زیادہ بور ہو گئے ہیں اس چیز کو دیکھ کر. تو یہ بہت زیادہ ہمیں تو لگتا ہے کہ یار ہر آئیڈیا جو آ رہا ہے وہ بہت زبردست ہوگا، لیکن کافی مرتبہ دا ورسٹ آئیڈیاز دیٹ وی تھاٹ کہ یار اس کو بس ایسے ہی نپٹا دو. انفیکٹ ہم نے ایک ساتھ ویڈیو کی تھی، اف یو ریمبر، پیرنٹس فادرز والی. ہم لوگوں نے فادرز سے پہلے ویڈیو کی تھی، اگر آپ کو یاد ہو، کلاس والی، the first time we met. 2015 میں کی تھی، 15 کے جنوری کے اندر. I think it was بیکار فلمز، کراچی وائنز اینڈ us. اور وہ اتفاق سے اس دن ہم سب ساتھ مل گئے، اور اس وقت بہت آسان بھی ہوتا تھا کانٹینٹ کریٹ کرنا. آج کل اتنا آسان نہیں ہے، آج کل آپ کو سوچنا پڑتا ہے. 10 لوگ ہیں، اس وقت خود ہی کیمرے کا بڑا خیال کرنا، پروڈکشن ویلیو بڑھ گئی ہے، تو پروڈیوس کرنے میں آپ کو 2 دن لگتا ہے. وہ ہمیں 1 گھنٹہ لگا تھا ویڈیو بنانے میں، اور اس نے اگلے دن ایڈٹ کر کے دے دی، اور ہم نے اپلوڈ کر دیا، اور ہٹ بھی ہو گئی. کیا بات ہے یار، ایزی تھا. لیکن یہ کہ صحیح ٹائم پہ ہم لوگوں نے صحیح انٹری ماری، اور صحیح طرح سے اس کو جو نا کیپٹلائز کیا، الحمدللہ. نہیں، آئی تھنک اٹ واز اے گڈ ٹائم. آئی ریئلی انجوائڈ مائی ٹائم بینگ اے کانٹینٹ کریٹر. ناؤ یو لیفٹ اٹ. ناٹ لیفٹ اٹ، بٹ آئی تھنک زندگی میں انسان کے بہت زیادہ، کافی لوگوں کو ایک مسکنسیپشن ہوتا ہے کہ یار پیشن ایک ہی ہوتا ہے. تو وین آئی اسٹاپ ڈوئنگ ویڈیوز، تو لوگ مجھے کہتے تھے یار یہ تو تمہارا پیشن تھا، سو وائی ڈیڈ یو اسٹاپ. میں نے کہا یہ میرا پیشن ضرور تھا، لیکن دیر آر ادر تھنگس دیٹ آئی ریئلی وانٹیڈ ٹو ڈو. انفیکٹ جب میں پڑھائی کر کے اپنے پاکستان واپس آیا، سو آئی ریزیومڈ ویڈیو میکنگ، کیونکہ کافی عرصے سے لوگ یہی کہتے تھے یار آپ اپنی ویڈیوز نہیں بناتے، آپ پلیز ویڈیوز بنائیں.
میں بنا لیتا تھا, پھر بھی یہی کہتے تھے یار آپ ویڈیوز نہیں بناتے, آپ ویڈیوز بنائیں بھائی, جا کے دیکھ لے, بنا لیے. بٹ آئی واز ناٹ فلفلڈ اینی مور. آئی اسٹل ریممبر میں 2018 میں آئی بلیو حج پہ گیا تھا, اور ایٹ دیٹ ٹائم آئی واز کائنڈ آف اے کانٹینٹ کریٹر, دیٹ سم تھنگ آئی واز ڈوئنگ فل ٹائم اینڈ آئی واز ناٹ فلفلڈ. اینڈ اس وقت میں نے اللہ سے بڑی دعا مانگی کہ پلیز شو می سم ڈائریکشن. And finally, after a couple of months when I came back, I decided کہ ابھی I want to focus on some other things, because 2012-13 میں ایک سلمان یا ایک دانیہ ایک مختلف انسان تھا. وقت کے ساتھ ہم بھی بدلتے رہتے ہیں, ہم گرو کرتے ہیں. تو آئی تھنک جو چیزیں ہم کر رہے ہیں اس کو بھی ساتھ ساتھ ریزونیٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے, اس کو بھی ساتھ ساتھ میچور کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. تم جب انگلینڈ میں تھے تو وہاں کیوں کانٹینٹ کریٹ نہیں کیا؟ یہ میرا ایک کچھ حد تک ریگریٹ بھی ہے, لیکن نو کیونکہ میں دیکھتا تھا, میں نوٹس کرتا تھا, کیونکہ میں تو کراچی ایونٹ شروع کر دیا تھا نا میں نے, تو وہاں سے بیٹھ کر میں دیکھتا تھا کہ یار یہ بندہ اتنا اچھا کام کر رہا تھا, ویئر از ہی, وائی, تو یہ کیوں اس نے جو ہے نا اتنا بڑا گیپ لے لیا. آئی انڈرسٹینڈ کچھ اور ریزنس بھی ہو سکتے ہیں کہ فون نہیں تھا, فون سے کر لیا, ویڈیو بنا لی. اٹ واز ناٹ دیٹ ایزی نہیں تھا, اتنا آسان نہیں تھا. کیمرہ چاہیے ہوتا تھا اس کے لیے, ایک انویسٹمنٹ چاہیے ہوتی, دین اس کو میں بھیجوں کس طرح سے ایڈٹ کروانے کے لیے, خود ایڈٹ کروں تو ایک بہت بڑا کام ہے. ٹھیک ہے, سو اب آسانی بھی آ گئی ہے ایک طرح سے دیکھا جائے, پروڈکشن والی ساری چیزیں تو ہو گئی ہیں, لیکن جو آسانی کانٹینٹ کریشن کی ہے وہ اس وقت نہیں تھی. اس لیے تم پاکستان آتے تھے تبھی آ کر تم شاید کانٹینٹ کریٹ کرتے تھے. صحیح ہے. آئی تھنک آسانی کے علاوہ وہاں پہ بھی آئی تھنک آئی ہیڈ گریٹ اپارچونیٹیز دیٹ آئی مسڈ آن, بیکاز میری یونیورسٹی کے اندر ایک پوری سوسائٹی تھی, میڈیا سوسائٹی, جس کے اندر آپ کو بہترین قسم کے کیمراز, پروڈکشن ویلیو, آپ کو لوگ اس طریقے کے مل جائیں گے جو آپ کو آ کے ہیلپ کریں گے. لیکن جو ہمارا کانٹینٹ تھا اس کے لیے بہت ضروری تھا ماحول, کیوں ہماری جو اسکرپٹس یا ہماری جو ریسیپی نکل کے آتی تھی وہ ہماری ڈیلی لائف سے نکل کے آتی تھی. ایگزیکٹلی. اور وہاں کی ڈیلی لائف اور یہاں کی ڈیلی لائف میں بہت مختلف ایکسپیرینسز تھے. تو جب پاکستان آتے تھے, واپس ان دوستوں سے ملاقات, واپس وہ مستی, تو پھر وہ مستی پھر کنورٹ ہو جاتی تھی ویڈیوز میں کہیں نہ کہیں. ویری گڈ پوائنٹ. کیونکہ اس وقت تو ہم لوگ اپنے پاس اس طرح سے اسکرپٹیں اور آئیڈیاز نہیں لکھتے تھے. ٹھیک ہے, ہم لوگ بیسکلی ریئل لائف ایکسپیرینس پر ہی بیس کرتے تھے. اب میں بیسکلی ایسے ہی ہوتا تھا کہ میں آفس گیا ہوں تو آفس سے واپسی میں گاڑی میں مجھے آئیڈیا آیا اور میں نے مانی کال کی, مانی بھائی یہ ویڈیو آ گئی ہے, یہ کرنا ہے, اور یہ میں اس کو بتا رہا ہوں کال کر کے نا, تاکہ تو بھی یاد رکھ. میرے دماغ سے 2 گھنٹے بعد وہ ویڈیو ریکارڈ بھی ہو گئی ہے, اگلے دن اپلوڈ بھی ہو گئی. اٹ یوزڈ ٹو بی لائک دیٹ, ایگزیکٹلی لائک دیٹ. تو یہ مجھے اندازہ ہو رہا ہے اس چیز کا کہ وہاں جب تھے تم ظاہر پڑھائی کر رہے تھے تو اتنا آسان نہیں تھا اس کو کریٹ کرنا. تو لیکن یہ بڑا اچھا ہو گیا کہ تم نے جو بات کی کہ یار جو تم نے دعا مانگی تھی ڈائریکشن کی, بڑی امپورٹنٹ دعا ہوتی ہے. وہ رنبیر کپور کہتا ہے نا, کہیں پہنچنے کے لیے کہیں سے نکلنا پڑتا ہے. کیا بات ہے. تو وہ ضروری تھا کہیں سے نکلنا, تو وقتی طور پہ اس جگہ سے میں نکل گیا. آئی ہوپ دیٹ آئی کین کریٹ سم کانٹینٹ. ایک اور چیز, سوری ٹو کٹ یو آف, ایک اور چیز, تم واپس آتے ہو اب انگلینڈ سے بیچ میں چھٹیوں میں, چھٹیاں تھیں یا کیا تھیں, ہاں چھٹیاں تھیں آئی تھنک 14-15 میں جب آئے تھے تم آتے ہو, تم کانٹینٹ بناتے ہو اور دوبارہ ہٹ ہو جاتے ہو. ڈو یو ریمبر دیٹ؟ بیکاز میں تو ایز اے کانٹینٹ کریٹر دیکھ رہا تھا نا اس چیز کو کہ 2011 میں ایک بندہ چلا جاتا ہے, 2012 میں ٹھیک ہے ہٹ ہو کے واپس آتا ہے بڑے گیپ کے ساتھ نا, کہ سارے زید علی ٹھی, فرقان شیخ, دانیال, کراچی ایونٹ, یہ سب کچھ آ گیا ہے. میرا اپنا نام تو نہیں تھا لیکن کراچی ایونٹ کا نام تھا, آ گئے. اب سلمان پارک دوبارہ آتا ہے 5 سال ویڈیو بناتا ہے اور وہ سگریٹ والی ویڈیو بناتا ہے, برو وائرل. میں نے بولا یار یہ بندہ کیسا ہے, واپس آیا, اس نے کیسا آئیڈیا نکالا ہے یار یہ. تو ایک اندر سے آپ کو ہلکی سی نا انوی ہوتی ہے نا, ہلکی سی جیلسی ہوتی ہے. دیٹ واز اے ویری ڈیفیکلٹ ٹائم. وہ ڈیفیکلٹ ٹائم اس لیے تھا کہ آفٹر ویری لانگ ٹائم آئی واز کمنگ بیک, اور بہت سارے آئیڈیاز جو ہے اندر پھنسے ہوئے تھے. آئی انڈرسٹینڈ, آئی کین ریلیٹ ود دس برو. تو آئی اسٹل ریمبر رمضان کے 10 دن ایوری ڈے دیر واز اے نیو ویڈیو. دن میں شوٹ ہو رہی تھی, شام میں وہ تمام چیزیں ہو رہی تھیں. اینڈ دیٹ واز دا پلان کہ نہیں یار اب اس کو سیٹل کرنا ہے. اور ان 10 دنوں کے اندر اس وقت فیس بک پہ میرے لائکس تھے, کیونکہ 2 لاکھ لائکس فالوورس ہونا بہت بڑی بات ہوتی تھی, بہت بڑی بات ہوتی تھی. 2 لاکھ لائکس تھے, ان 10 دنوں کے اندر وہ 4.5 لاکھ پہنچ گئے, اور آج تک خیر 5 لاکھ پہ ہٹ کے ہوئے. لیکن وہ 10 دنوں کے بعد انفارچونیٹلی میری فیملی کے اندر کوئی حادثہ ہو گیا, اور جب وہ حادثہ ہو گیا تو آئی ہیڈ ٹو اسٹاپ ایوری تھنگ. ایک ڈسٹربنس فیملی کے اندر بہت زیادہ چل رہی ہے, اور دوسری طرف آئی کوڈ ناٹ گو آن اینڈ ڈو کامیڈی, اینڈ آئی واز ناٹ ان دا رائٹ مائنڈ سیٹ آئدر. تو وہ ایک بہت بڑا جھٹکا تھا کہ فائنلی اب ٹیک آف کرنے لگے ہیں, اور پتہ چلا ہے کہ بھائی کوئی وہ والی چیز. تو وہ بہت مشکل ٹائم تھا ٹو گیو اٹ اپ. ایک تو حادثے کا ٹینشن پرابلم, دوسرا اس طرف جو ہے آپ کانٹینٹ, اب آپ کا فائنلی لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار ہمیں اور دیکھنا ہے. اب
ڈالے ہیں, ہمارے پاس آئیڈیاز بھی ہیں, ہر چیز اویلیبل ہے, بٹ یو کین ناٹ ڈو اینی تھنگ, یو ہیو ٹو اسٹاپ. سو دیٹ واز اے ویری ڈیفیکلٹ ٹائم بینگ اے کانٹینٹ کریٹر. میں اپنے اوپر رکھ کر سوچوں نا سلمان, تو پتہ ہے دیٹس ویری ایموشنل. پہلی چیز اٹس ویری ڈسٹربنگ, اینزائٹی کی انتہا ایز اے کانٹینٹ کریٹر. بیکاز میں ہوں کراچی وائنس, ٹھیک ہے, میں ہٹ ہوتا ہوں, میں انگلینڈ جا رہا ہوں پڑھنے, اور میں دیکھ رہا ہوں 10 اور لوگ آگے اس انڈسٹری میں, جو انڈسٹری ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھی, جس کے تالا میں نے کھولا ہے, ٹھیک ہے, وہ انڈسٹری ایگزسٹ نہیں کرتی تھی, وہ انڈسٹری اب ایگزسٹ کر رہی ہے, بوم کر رہی ہے, اور میں بھی اتنا ہی ٹیلنٹڈ ہوں جتنا باقی سب ہیں, اور ہو سکتا ہے ان سے زیادہ بہتر ہوں, اور ہو سکتا ہے ان سے زیادہ بہتر ایکسپیرینس لے کر بیٹھا ہوں, اور مجھے پتہ ہے میں کر سکتا ہوں, اور میں نہیں کر پا رہا. That's In retrospective, when I look back, I'm grateful. یار یو آر رائٹ, بٹ میں جو پوائنٹ سمجھا رہا ہوں نا تو میں اٹس سو In that moment, it's very difficult. In fact, I still recall, because جب میں انگلینڈ گیا تو مجھے زندگی کی بہت حقیقت کا پتہ چلا کہ obviously جب شروع کے اندر کر رہے تھے, it's not you are very kind to say کہ تالے کھول دیے اور one of the first ones, but there were people before me as well, and obviously میں بھی کسی نہ کسی کو دیکھ کے ہی I was out there. ہم پاکستان میں اتنے نہیں تھے. ہاں, جو ایک میرا کراچی وائنس ٹائپ کانٹینٹ کا جو اسٹارٹ ہے نا, وہ مانسال نے کیا تھا. میں کلیئرلی بول رہا ہوں. اچھا, تو جب یہاں پہ تھے تو یہاں پہ ایک اٹینشن ڈفرینٹ قسم کی مل رہی ہے, بیکاز بہت کم لوگ یہ کام کر رہے تھے, تو جہاں پہ جاؤ تو پیپل وڈ ریکگنائز یو اور کہہ رہے ہیں یار اب وہی ہے نا جو ویڈیوز بناتے ہیں. اور اب میں جب انگلینڈ گیا ہوں, جہاں پہ نہ کوئی دوست نہ کوئی فیملی, اب وہاں پہ لوگوں کو میں روک کے بول رہا ہوں بھائی میں وہی ہوں جو ویڈیوز بناتا ہوں, کوئی اٹینشن دے دو. اچھا, جو لوگ آپ کو اٹینشن دے رہے ہیں obviously it's they are there for their entertainment, they are there for some of your work, اور اگر آپ کام نہیں کر رہے تو وہ کہیں اور چلے جائیں گے, کہیں اور موو ہو جائیں گے جہاں پہ والی چیز نیا پیج لائک کر لیں گے. تو جب آپ بیٹھے ہوئے ہیں آن دی ادر سائڈ اور یہ سب ہو رہا ہے ٹرانزیشنل پیریڈ, اٹس ویری ڈیفیکلٹ. اور آپ دیکھ رہے ہیں کیونکہ اب تو آئی تھنک اب ہماری عمر اتنی ہو گئی ہے, 30-31 سال کی ہو گئی ہے, تو وی کین انڈرسٹینڈ مور. بٹ 18-19-20 سال کی عمر کے اندر وہ چیز وی آر ناٹ میچور انف ٹو انڈرسٹینڈ کہ کیا ہوگا, کس طریقے سے ہوگا. سو آئی ہیو ہیڈ ٹائم جب میں پورا ہفتہ اپنے ڈوم کے کمرے کے اندر سے نہ نکلا ہوں, تو اس اینزائٹی کو لے کر اوور آل ہوم سکنیس, یہ ایک لائف چینج ہو گئی نا آپ کی, کہ آپ بالکل ایک ڈفرینٹ سینیریو سے آپ اس ڈھانچے کے اندر چلے گئے ہو. لیکن وین آئی لک بیک آئی تھنک ایٹ اے ویری ارلی اسٹیج ان مائی لائف آئی ایم ریئلی گریٹفل کہ مجھے لیسن مل گیا, بیکاز ناؤ وین آئی وینٹ تھرو دیٹ دس اٹینشن ڈز ناٹ میٹر ایز مچ ایز اٹ شوڈ. بیوٹیفل. تم نے اس پرابلم کو ایک بلیسنگ لیا ہے, جس طرح سے میں دیکھ رہا ہوں اس کو, ایسا ہی ہے؟ ایٹ دس پرٹیکولر پوائنٹ آئی تھنک ہو گیا, اللہ نے اس کو بلیسنگ بنا دیا ہے. ہاں, کہ وہ اٹینشن مل رہی تھی, اور جو دیکھو یہ ڈوپامین والا یہ پورا سسٹم جو ہوتا ہے نا, آپ کو ایک دم ایڈکشن ہو جاتی ہے, کیونکہ مجھے بھی ہوئی تھی ایڈکشن ہو جاتی ہے, اور آپ بولتے ہو کہ ہاں یار میں پاپولر ہو گیا ہوں, اینڈ دین وہ بریک آتا ہے, اور بریک پرابلم تو کریٹ کر رہا ہے, لیکن ایک طرح سے واپس جب آ رہے ہو تو تمہیں پتہ ہے کہ یار یہ اب اٹینشن کی مجھے ایڈکشن نہیں ہوگی. وہ بریک جو ہے نا وہ بڑا کام آ گیا تمہارے لیے. اور یہ زندگی کی حقیقت جاننا بہت ضروری ہے, او یس, اسپیشلی ایٹ دیٹ اسٹیج. ادروائز ہم 2 ویڈیوز ہٹ بنا کے اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ یار میں ہی ہوں, میں جاؤں تو سب سلوٹ کریں اور سلام کریں, اور ویسے ایسا ہونا نہیں چاہیے. ہم سے بہت بہترین قسم کے لوگ بہترین قسم کے کام کر رہے ہیں, شاید وہ کام اسکرین کے سامنے نہیں ہے. ڈز ناٹ مین کہ اٹ گیوز اس اے رائٹ ٹو بی ایکسٹریملی ایگوئسٹک اباؤٹ آور سیلوز. اور دوسری طرف ایک اور جو امپورٹنٹ چیز آتی ہے کہ وین یو سے کہ آئی کیم بیک, اور پھر ایک اور ہٹ آئی, تو اٹ واز دیر کہ یار آپ واپس شروع کریں گے تو واپس بھی ہو سکتا ہے. تو ایک سیلف کانفیڈنس, سیلف اسٹیم اس طریقے سے ڈیولپ ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے اٹس گونا کم اینڈ گو, بٹ اف آئی وانٹ اٹ آئی کین ورک ٹورڈز اٹ. انسان کسی بھی چیز پہ کام کرے, وہ آج نہیں تو کل مل جائے گی, تو اس کی ٹینشن نہیں ہے. بٹ یس یو آر رائٹ, اوور آل ان دا لانگ رن بہت زبردست قسم کا لیسن تھا. اور کیا تمہارے پاس تمہارا ایکسپیرینس ہے پراپر؟ 3 مرتبہ تم نے کانٹینٹ کریٹ کیا ہے ایک الگ الگ فیز کے اندر, ٹھیک ہے, انگلینڈ سے پہلے, بیچ میں, اینڈ دین واپس آنے کے بعد, اور واپس آنے کے بعد بھی بہترین چل رہا تھا سب کچھ. اچھا, اس میں لوگوں کا بھی بہت پتہ چلتا ہے, وہ تم نے بھی شاید اپنے اینڈ پہ بھی ریئلائز کیا ہوگا, جب کوئی 1-2 ویڈیوز بڑی اچھی چل جاتی ہیں, یا جب عروج کا وقت ہوتا ہے, تو بہت پرانے دوست, بہت ادھر ادھر کے لوگوں کے میسیج آتے ہیں, او بھائی کیسے ہیں, ٹھیک ہیں. اور پھر وہ والا وقت آتا ہے تو کچھ گنے چنے آپ کے دوست رہ جاتے ہیں, کہ آپ کو تب حقیقت بھی پتہ چلتی ہے کہ یار باقی سب ایک اورا کے ساتھ آ رہے ہیں, اور کچھ لوگ ہیں جو اسٹک کریں گے. ہاں, اور لیکن نا اس کو میں بڑا, اس طرح کی چیز کو میں بڑا پازیٹیولی لیتا ہوں, ٹھیک ہے, کیونکہ میں ان کے نظریے کو بھی انڈرسٹینڈ کر سکتا ہوں نا کہ وہ کیوں آ رہے ہیں.
ٹھیک ہے, کیونکہ وہ آ رہے ہیں بیکاز میں کام اچھا کر رہا ہوں. بالکل. اب میں کام نہیں کر رہا, وہ نہیں آ رہے ہیں, تو ان میں ان کو بلیم نہیں کروں گا وداؤٹ اینی ڈسریگارڈ ٹو سی دیم. دیٹس بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ایک تو ہے کہ جنرلی کوئی بندہ آ رہا ہے, دوسرا جو دوست ہیں ان کا ایک حقیقت کا پتہ چلنا, وہ آپ کو پتہ چلتا ہے کون میرا دوست تھا اور کون دوستی نبھا کسی اور چیز کے لیے رہا تھا. تو ایٹ دا سیم ٹائم یس اینی ون دیٹ, اگر میرا کام ہی مجھے کوئی بھی کام کر رہا ہوں, میں صرف یوٹیوب نہیں, اگر میں لیٹس سے کہ میں ایک اچھا مکینک بھی ہوں, اگر مجھے لوگ آ کے اپنے کام کی وجہ سے پہچان رہے ہیں تو دیٹس اے گڈ تھنگ, دیٹس نیٹ ورکنگ آف مائی ورک. لیکن نیٹ ورکنگ دوستیاں بہت مختلف, بہت بڑا ڈفرینس ہے یہ. لیکن یہ پوائنٹ بھی تمہارا بالکل ویلڈ ہے کہ جس کو میں سمجھ رہا تھا کہ یہ میرا دوست ہے, تو یار وہ دوست نہیں ہے. ہاں جاننے والا ہے, دوست نہیں ہے. دوست وہ 3 ہی ہیں, وہ دوست وہ سلیمانی ہے. تو یہی ہے اینڈ کے اندر. اب جو دوست ہیں وہ ہر ویکینڈ ملاقات بھی ہوتی ہے, اور کچھ بہت اچھے دوست ہیں جن سے میں ہی ملاقات نہیں کر سک رہا ہوں. تو سم ٹائمز یو آر آلسو آن دی ادر سائڈ. ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ہی اس طریقے کے لوگ آ رہے ہوتے ہیں, لیکن کبھی کبھی ایون می اینڈ یو آر ناٹ great friends. And apologies, this is an opportunity for me to apologize to anyone جن کے ساتھ میں اچھا دوستی نہیں نبھا سکا. ہاں وہ تو یار ہماری زندگی مختلف ہے, ٹھیک ہے. اور ہم ایک پوائنٹ پر یہ بھی ریئلائز کر لیتے ہیں کہ ہم سب کے اچھے دوست نہیں رہ سکتے, کیونکہ آپ کس سے دوستی نبھاؤ گے, یا کون کون تم سے دوستی نبھائے گا. دوستی تو 3-4 لوگوں میں ہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اب فار ایگزامپل میں تمہیں کتنے ٹائم سے جانتا ہوں, تو ہم اگر دوست نہیں بن پائے تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے, نہ کوئی اچھی بات ہے نہ بری بات ہے. کیونکہ بات یہ ہے کہ زندگیاں مختلف ہیں یار, ٹھیک ہے, ماحول مختلف ہیں, ساتھ مختلف ہیں لوگ. تو یہ چیزیں میں نے بڑی یہ چیزیں آتی ہیں, بندہ سب سوچتا ہے نا بھائی سکون سے, اس کے بعد دماغ میں آتا ہے کہ بھائی ہر چیز میں نا اپنے اندر سے اس نگیٹیوٹی کو نا نکالنا ہوتا ہے. ہر چیز میں بغض, ہر چیز میں غصہ, ہر چیز میں جلن, تو اس کو کاٹنا ہوتا ہے. اٹ ٹیکس ٹائم, لیکن ہو جاتا ہے. تو اب ہم بات کریں بزنس کی, بات کریں بزنس کی, جو تمہیں بات کرنی ہے. آئی ایم آل یورس. تھینک یو. کہانی یہ ہے کہ یار مزہ آ رہا ہے, بہت زبردست. تھینک یو ویری مچ, آئی لو یو مین. بیسکلی 27 پوڈ کاسٹ کرنے کے بعد نا آپ کو بہت اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کو کانورزیشن کس طرح سے نا اندر جانا ہے بات کے, اور وہ ہمیں ہر ایک کے ساتھ بھی نہیں ہو پاتا. بالکل اگین ٹھیک ہے, وہی والی بات ہے کہ وائب میچ کر کے اب تو مجھے جانتے ہو, تم میری بالکل جانتے ہو, مجھے پتا ہے کب دانیال صحیح بات کر رہا ہے کب. تو پوائنٹ یہ کہ دیکھو میں نے جو تم بلایا نا یہاں پہ, تو یار میں نا ایک طرح سے سیلف لیس اور سیلفش دونوں کا ایک مکسچر ہوں, ٹھیک ہے. تو سیلفشنس یہ بھی ہوتی ہے کہ یار پوڈ کاسٹ کرنے کا ریزن ہی یہ ہے کہ یار خود کو ایجوکیٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے. اب یہ اس کے ساتھ بیٹھ کر روز بیٹھوں گا, اور ایسے 4 لڑکے بیٹھ رہے ہیں ہمارے, تو میں اس کو جتنی انفارمیشن دے رہا ہوں وہ مجھے انفارمیشن دے رہے ہیں, تو بھائی وہ گھوم ہی رہی ہے, ٹھیک ہے. وہ کچھ نئی چیز نہیں سیکھنے کو مل رہی. اور ہارٹ ٹو ہارٹ کنورسیشن کی بیوٹی ہے یہ کہ آپ بہت کچھ سیکھتے ہو. بالکل ایسے ہی ہے نا. تو کوئی ایکسپرٹ آ رہا ہے تو مجھے بتا رہا ہے میڈیکل فیلڈ کے بارے میں, تو میں پوچھے جا رہا ہوں. اب میرے اندر تو اتنی سوال کرنے کی عادت ہے. جب میں چھوٹا تھا نا تو میرے چاچا نے مجھے کہا تھا کہ ایک فلم آئی تھی جدائی, تو اس کے اندر جو ہے نا پارش راول کے یہاں پر نشان تھا اس کا نا کوشچن مارک کا. تو مجھے بولتے تھے تو وہ ہے, کیونکہ تو ہر چیز میں وہ کیوں بولتے تھے تو پارش راول ہے تو کیوں بولتا ہے ہر چیز پہ. میں بولتا تھا کیوں چاچا کیوں. اچھا ہمارے معاشرے میں کیوں کا مسئلہ بھی ہے, کیوں کوئی پوچھ لے تو وہ اچھی بات نہیں ہے. اب ہاں لیکن تم نے نوٹس کیا بچپن میں بچے بہت سوال کرتے ہیں اور اسکول جاتے ہیں تو پھر کیوں جو ہے سلو وہ کیا اور اوکے پہ بدل جاتا ہے. کیا خوبصورت بات کی ہے یار کہ ٹھیک ہے اوکے سر, اوکے میم, ٹھیک ہے, وائی واٹ نکل گیا. بہت زبردست ہے کہ میں اسکول نہیں گیا. میں اسکول جاتا رہا لیکن وقفے سے کہ مدرسے اسکول تو کبھی الحمدللہ وہ والی چیز کل نہیں ہوئی. مدرسے میں آپ نے کیوں پوچھا تو آپ کو تو ہاتھ پہ کوڑے پڑنے نہیں, وہاں پہ کیوں پوچھنے کی زیادہ گنجائش ہی نہیں تھی. اچھا پوڈ کاسٹ پہ بلانے کا مقصد یہ بھی تھا کہ یار دیکھو میرا بڑا شوق ہوتا ہے کہ یار کاروباری انسان کے کاروباری لوگ کے قریب ہی رہو, ٹھیک ہے, کیونکہ سیکھنے کو ملتا ہے. اور کاروباری ہی لوگ ہیں جو کہ اس ملک کو بچا سکتے ہیں. بات ہی ختم, ٹھیک ہے. ایک عام انسان نہیں بچا سکتا, ایک عام پاکستانی نہیں بچا سکتا. ایک وہ پاکستانی جو کہ کاروباری ذہنیت کا حامل ہے یا کاروباری ذہنیت کا مالک ہے, اور اس کا ایک شوق ہے کام کرنا, ٹھیک ہے, تو وہ اس کے لیے بڑا ضروری ہے. یہ اس ملک میں اس وقت جو ہے نا ان کی ضرورت ہے شدید. اور ایک تو یہاں پر بلانے کا مقصد یہ بھی ایک طرح سے کہ یار مجھے بتاؤ کہ کیا کہ ہم کاروبار کی بات کریں, لیکن اس سے پہلے میرا ایک سوال ہے تم سے. اوکے
اب تم نے بڑی اچھی بات کی کہ بھائی کاروباری شخصیات جو ہیں اس ملک کے لیے بہت بڑا ایسیٹ ہیں, اور آئی ڈونٹ ایگری کہ صرف یہی لوگ ہیں جو بچا سکتے ہیں, لیکن کین پلے اے ویری امپورٹنٹ رول. بہت لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اگر تم نے دیکھا بچا سکتی ہے نا ملک کو, لیکن اگر تم نے دیکھا ہو ایک اور مائنڈ سیٹ ایگزسٹ کرتا ہے اور بہت کامن ہے کہ بھائی یہ تو کاروبار کر رہا ہے, تو کاروبار اور بزنس کرنے کو بہت نیگیٹو ریئل میں بھی لیا جاتا ہے, نیگیٹو کونوٹیشن کہیں پہ بھی بزنس آ جاتا ہے تو بھائی یہ بزنس کر رہا ہے, کاروبار کر رہا ہے. ابے تم تو بیچ رہے ہو, تم تو کاروبار کر رہے ہو, تم بزنس کر رہے ہو. سوشل میڈیا پہ ہم کوئی برانڈ کے ساتھ کرتے ہیں, بک گئے دانیال بھائی. بالکل. تو یہ بڑا اس کا انفارچونیٹلی ہیٹ اینڈ لو ریلیشن شپ ہے ہمارا ود بزنس اینڈ ود کاروبار. مینلی ہیٹ ہے, اور یہ ہمیں ہیٹ کیونکہ ریشو میں زیادہ ہے تو اس پر ہمیں اٹس اے پرابلم. اٹس اے ویری گڈ پوائنٹ. اور پرابلم کی کافی مرتبہ وجہ بھی ہوتا ہے کہ آئی تھنک وہ پرابلم کو ہم صحیح ڈیفائن نہیں کر سکیں. پرابلم ہونا بھی چاہیے لیکن ان ایتھیکل بزنسز سے ہونا چاہیے. لیکن آئی ایم گریٹفل فار امیزنگ سورٹ آف بزنسز دیٹ ایگزسٹ, کیونکہ اگر کاروبار نہیں ہوتا تو ماڈرن سویلائزیشن آگے بڑھنا, یہ مائک یہاں پہ ابھی شاید نہیں بیٹھتا ہوتا. ہم بات نہیں کر رہے ہوتے, ریسرچ یہ نہیں دیکھ سکتے تھے کو فائنینس کرنے کے لیے اس کمپنی نے بولا کہ بھائی ہم تمہاری نئی ٹیکنالوجی, تم نئی چیز دنیا کے اندر لے کر آ رہے ہو, ہم اس کو فائنینس کریں گے, بٹ ایز لانگ ایز وی کین آلسو میک سم منی آف اٹ, وی کین میک اے بزنس آؤٹ آف اٹ. تو آبویسلی ایز اے ریزلٹ اٹس ہیئر, دیر از این امیزنگ سلیوشن. میرے والد صاحب کو اگر واک کرنے کے اندر گھٹنے کی تکلیف ہوتی ہے تو آئی ایم گریٹفل فار دا برانڈ اسکیچرز کہ بھائی وہ بزنس کر رہے ہیں, بہت بہترین چیز ہے کہ وہ بزنس کر رہے ہیں. اگر وہ بزنس ایگزسٹ نہیں کر رہا ہوتا تو شاید ہمارے پاس والا آپشن نہیں ہوتا. جو اے سی کا کام کر رہا ہے, اف اللہ تو اس کو جنت دے جس نے اے سی ایجاد کیا ہے. بالکل. آپ ابھی دیکھیں روزے آنے والے ہیں, ہر بندہ اے سی لگا کے بیٹھا ہے. تو کاروبار آئی بلیو پلیز این ایکسٹریملی امپورٹنٹ رول. لیکن بیچ میں کہیں ان ایتھیکل بزنسز بھی آ جاتے ہیں جو کہ لیوریج کر رہے ہوتے ہیں, جو بہت زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں اپنی پاور کا, اور کہیں پہ کرپشن بیچ میں آ جاتی ہے. تو ڈیفینیٹلی اس سے آپ کو ایشو بھی ہونا چاہیے, لیکن اس کی ڈیفینیشن اور کلیئرٹی بہت زیادہ ضروری ہے کہ بزنس از این امیزنگ تھنگ, اٹس اے بیوٹیفل تھنگ, اور اس کی ایکسیپٹیبلٹی ہونی چاہیے. اور بات یہ ہے کہ اگر کاروبار کرنا سنت ہے, آپ سنتے ہیں لیکن مانتے کیوں نہیں ہیں؟ بالکل مانیں اس چیز کو بھائی, سنت بھی ہے. بالکل. تو یس, لیٹس ٹاک اباؤٹ کاروبار. ان فیکٹ ایز یو سیڈ کہ یو آر سیلفش دیٹ یو وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ بزنس, آئی تھنک دس از گریٹ. ایلن مسک سے کسی نے پوچھا کہ بھائی ہاؤ ڈیڈ یو لرن ہاؤ ٹو بلڈ راکٹس, تو اس نے بولا آئی ریڈ بکس اینڈ آئی ٹاک ٹو پیپل. سو آئی ایم گریٹفل that you have created this platform where you get to speak with people, and other people that are viewing us right there are also part of this conversation. ہاں, جیسے میں سیکھ رہا ہوں, میں اپنے آپ کو ایجوکیٹ کر رہا ہوں سیلفش ہو کر, اسی طرح سے آپ میں سے جتنے بھی لوگ ہیں, یہ فائدہ ہے ہمارا. بڑا سکون سے سننے والی کنورسیشن ہے, کیونکہ میں تو بڑا ڈیپ ڈاؤن ہو کر جو ہے نا ڈسکشن کر رہا ہوں نیکسٹ لیول. بس لیٹس گو آل ان دین. اب مجھے بتائیے کہ یہ جو منٹو کا آئیڈیا ہے بیسکلی, یہ کہاں سے آیا تھا؟ اس کو تم یونیورسٹی سے بھی کنیکٹ کر سکتے ہو اپنی نا, بیکاز اسی تھوڑی بیک اسٹوری کے اندر دیٹ بی امپورٹنٹ. سو جب سے یوٹیوب وغیرہ کرنا شروع کیا, اس کا اس میں بہت زیادہ رول ایگزسٹ کر رہا ہے. یوٹیوب کی ویڈیوز ہم کہاں اپلوڈ کر رہے ہیں؟ پہلے یوٹیوب پہ, یوٹیوب بین ہو گیا فیس بک پہ, سوشل میڈیا پہ. تو ایز اے کانٹینٹ کریٹر دا اسکلز دیٹ یو نیڈ ٹو لرن آر ناٹ اونلی کامیڈی, ناٹ اونلی اسکرپٹ رائٹنگ, ناٹ اونلی ایکٹنگ, ناٹ اونلی فلم میکنگ, ایڈیٹنگ, بٹ آلسو پبلشنگ, اینڈ دین پبلشنگ اٹ ٹو دا رائٹ میتھڈالوجی کہ ہم کون سے وقت کے اوپر اس کو پوسٹ کر رہے ہیں, کیا تھمبنیل ہونا چاہیے, کیا اس کی کیپشن ہونی چاہیے, کیا کاپی رائٹنگ ہونی چاہیے. سو آل آف دیٹ وداؤٹ نوئنگ یو آر ڈوئنگ سم واٹ آف ڈیجیٹل مارکیٹنگ, یو آر رائٹ دیر. اینڈ دین سم ٹائمز یو سی کہ بیسک ایوریج ویڈیو آپ جس ٹائم پہ آپ نے اپلوڈ کی, جس طریقے سے اس نے ریزونیٹ کیا لوگوں سے, وہ بہت زیادہ آگے نکل گئی. اور سملرلی اسی طریقے سے جو ویڈیو بنانی ہے کانٹینٹ, بیکاز آئیڈیاز ہزاروں ہوتے ہیں, بٹ بینگ ایبل ٹو تھنک تھرو کہ یار یہ ویڈیو شاید میرے ویورس کو پسند آئے گی. سو دیٹس آلسو اے کمپوننٹ آف مارکیٹنگ ٹو انڈرسٹینڈ واٹ از اٹ دیٹ مائی ویورز آر گونا واچ. ویری اسمارٹ, ویری اسمارٹ. آئی واز اسمارٹ. ان دیٹ ریئلم آلریڈی, جو کانٹینٹ کریشن کرتا رہا, تو وہ آئی تھنک آل آف دیٹ واز ریئلی پریپیئرنگ می فار آل آف دس. اپنی یونیورسٹی کے اندر میں سیکنڈ ایئر میں آئی واز ڈوئنگ اے کیس اسٹڈی آن نیٹ فلکس, اینڈ اٹ بلو مائی مائنڈ اوے کہ کس طریقے سے ایک فلم کی DVD کی دکان جو میرے بھی گلی کے کونے کے اندر تھی, ہر دوسری گلی میں اس وقت یہ ہوتا تھا, آپ جاتے تھے رینٹ پہ ایک DVD لیتے تھے اور پھر تھوڑے دنوں کے بعد آپ دیتے تھے, اور کافی عرصہ گزر جاتا تھا تو شاید 10 کی جگہ 40 کی جگہ 100 روپے بھی وہ لے لیتا تھا. تو لیکن ایک بندہ ریڈ ہیسٹنگس کے نام سے, جو نیٹ فلکس جس نے بلڈ کیا, اس نے پہلے DVD کا کام شروع کیا, وہ بھی انٹرنیٹ کو اس نے یوز کرتے ہوئے کہ میں تھرو انٹرنیٹ آئی ایم گونا
send these videos or send these films. پھر جب براڈ کاسٹنگ ایلیمنٹ آیا تو اس نے بولا اسی انٹرنیٹ کو بیٹھ کے دا سیم ٹیکنالوجی ہاؤ کین آئی میکسیمائز واٹ آئی ایم ڈوئنگ. تو دیٹ ریلی بلو مائی مائنڈ اوے کہ کیا پاور ہے انٹرنیٹ کی. ہم تو صرف ابھی تک یوٹیوب ویڈیوز بناتے رہے ہیں بٹ دیر از سو مینی پاسبلٹیز آؤٹ دیر. اور ٹو بی آنیسٹ ناؤ نیٹفلکس واٹ نیٹفلکس از ڈوئنگ از سچ اے کمپلیکیٹڈ بزنس اگر آپ اس کو دیکھیں. بٹ اسٹیپ بائی اسٹیپ اٹ واز ناٹ دیٹ ڈیفیکلٹ, اٹ واز ناٹ دیٹ کمپلیکیٹڈ, سمپل سی چیز ہے. ایسے ہی میں آپ کو DVD دے رہا ہوں, اب میں انٹرنیٹ کے تھرو بھیجوں گا. اینڈ ونس یو آر ان اے جرنی یو اسٹارٹ taking one step every day, you start improving 1% every day, and you end up with a multi-billion-dollar business, right? So that's when my interest started peaking in internet and businesses revolving around internet, جو کہ ٹیک اسٹارٹ اپس بھی ہوں یا ہر قسم کے جو اس طریقے کے بزنسز یا اسٹارٹ اپس ہوں. سو دیٹ میڈ می ویری کیوریس. جب میرا انڈر گریڈ ختم ہوا اور میرے والدین, آئی گاٹ اے 2-1 in my undergrad from University of Sussex in marketing. تو جب میرے والدین میری گریجویشن کے اوپر آئے تو دے ور ویری ہیپی کہ ان کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے. اور میں بہت غصہ تھا کہ میں تو کچھ سیکھا ہی نہیں ہوں. میں نے کہا میں کچھ سیکھا ہی نہیں ہوں, یونیورسٹی نے شاید پاگل بنا دیا, اسکیم کر دیا کہ میں پاکستان جاؤں گا, وہاں پہ ایک الگ ایکسپیکٹیشن ہے کہ یار اس بچے پہ ہم نے اتنا خرچہ کیا ہے, یہ برطانیہ سے پڑھ کے آیا ہے, انگلینڈ سے پڑھ کے آیا ہے, پاکستان تو یہ بہت بڑے کام کرے گا. اینڈ آئی واز کلو لیس. اس وقت میں نے ڈیسائڈ کیا کہ ناؤ آئی ایم گونا ڈو ماسٹرس. اینڈ گلیڈلی مجھے جو ماسٹرس کا ایک کورس مل گیا ای بزنس مینجمنٹ میں, جو انٹرنیٹ ریلیٹڈ بزنسز تھے اس پہ بڑا فوکس تھا. سو آئی ڈیسائڈیڈ کہ دس از مائی جرنی ناؤ, دس از واٹ آئی ایم گونا ڈو. اور اسی سال جو ہے میری شادی بھی ہونی تھی. سو آئی ریممبر میں اس یونیورسٹی کے ایڈمیشنز ہیڈ سے جا کے ملاقات کی. میں نے کہا کہ بھائی میری شادی ہے اگست کے اندر, اور آپ کا جو کورس چل رہا ہے اس کا تھیسس بھی اگست کے اندر ہے, تو کیا یہ پاسبل ہے کہ میں اپنا تھیسس ارلی سبمٹ کر لوں, یا کوئی اس طرح کی سیٹنگ بن سکتی ہے کہ میں دونوں چیز ساتھ کروں. تو کہتا ہے کہ یار اف آئی واز ان یور پلیس تو یا تو میں شادی کرتا یا ماسٹرس کرتا. میں بولا یہ تو چیلنج دے دیا, اور پاکستانی کو چیلنج دیتا ہوں نا فضول میں جذباتی ہو جاتا ہے. میں نے کہا یار اب تو میں کروں گا, شادی بھی کروں گا اور ماسٹرس بھی کروں گا. اور اس سے پہلے تک ابھی تک میری اکیڈمک لائف کے اندر میں فیل ہوتا آیا ہوں, سندھ بورڈ میں, انٹر میں سپلیز بھی آئی ہیں, چیٹنگ کر کے کچھ پاس بھی ہو گئے. اور ناؤ آئی ایم سٹنگ ایٹ یونیورسٹی آف وارک, ون آف دا بیسٹ یونیورسٹیز آؤٹ دیر ان دا ورلڈ, ان یو کے ایز ویل. میں نے کہا نہیں یار میں نے یہاں پہ کرنا, اور صرف میں نے ماسٹرس اور شادی نہیں کرنی ہے, ساتھ میں نے کاروبار بھی شروع کرنا ہے. تو میرا کوئی ایک کزن تھا یہاں پہ, وہ مختلف قسم کے ہینڈ بیگس بناتا تھا. تو میں نے کہا یار مجھے آئی وانٹ ٹو بائی سم ہینڈ بیگس اینڈ آئی ایم گونا ٹیک دیم ٹو یو کے, اور میں اس کی ویب سائٹ بناؤں گا اور بیچوں گا. تو ان دیٹ پروسیس ایک نئی ٹینشن بھی پال لی. سو وہ جو ایک سال تھا دیٹ واز لائف چینجنگ فار می. دا پیپل دیٹ آئی میٹ, دا تھنگز دیٹ آئی لرنڈ, بیکاز دیٹ ٹائم آئی واز ایکٹیولی wanting to learn, I was actively wanting to do a lot of things. میری ایک بہت بہترین قسم کی دوست جو کہ تمام کورس ورک کے اندر میرے ساتھ ہوتی تھی, اس کا نام شرلین. تو شرلین کو ایک دن میں نے کہا کہ what are you going to do after your university ends? تو کہتی ہے I'll do a job. میں بولا why don't you start a business? تو تھوڑی سی offend ہو گئی. کہتی ہے سلمان you can say that out of privilege. Not everybody can go and start a business. میں نے کہا یار یہ دیکھو آج کل نیا ماڈل آیا ہوا ہے, ڈراپ شپنگ ماڈل. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ 2016 2016 کے اندر ڈراپ شپنگ آج تو بہت عام ہے, اس وقت اتنا نون نہیں تھا. تو میں نے کہا ایک کام کرتے ہیں, تم اور میں مل کے ایک ویب سائٹ بناتے ہیں. اس نے 25 پاؤنڈ ڈالے, میں نے 25 پاؤنڈ ڈالے. وی بلٹ اے ویب سائٹ, یوکیو کے نام سے تھا, اٹ واز جم ویئر فار وومن. اور ہم نے ویب سائٹ ڈیولپ کر لی, ڈیزائن کر لی. ابھی تک اس پہ ایک بھی سیل نہیں کی تھی, بٹ دا ویب سائٹ گاٹ سولڈ فار 500 پاؤنڈس. تو ہم نے 50 پاؤنڈ کی ٹوٹل انویسٹمنٹ کی تھی. کسی اور کو یہ کام شروع کرنا تھا, اس نے ویب سائٹ ہم سے خرید لی 500 پاؤنڈ کے اندر. میں وہ 250 پاؤنڈ لے کے ماسٹرز اینڈ ہو رہا تھا, پاکستان آ گیا. شرلین نے 250 پاؤنڈ دیکھے, اس نے بولا بہت زبردست, نو دس از واٹ آئی ایم گونا ڈو, آئی ایم گوئنگ ٹو بلڈ ویب سائٹس اینڈ آئی ایم گونا سیل دیم. میں پاکستان آ گیا, پھر دوسرے لوگوں کو بھی گائڈ کرتا رہا کہ بھائی ای کامرس کرو, ڈراپ شپنگ کرو. شرلین سے بھی بات ہوتی رہی, تو اس نے ایک اور ویب سائٹ بنائی جس کے وہی 250 پاؤنڈ اس نے ری انویسٹ کیے. اب جو اس نے دوسری ویب سائٹ بنائی اس کے اندر اس کی ماشاء اللہ 700-800 پاؤنڈ پروفٹ ہونا شروع ہو گیا. 1500-1600 پاؤنڈ اس کی سیلس, اور 700-800 پاؤنڈ مہینے کا پروفٹ. 2-3 مہینے اس نے کاروبار چلایا. ویب سائٹ وہ والی بھی بیچ دی 3000 پاؤنڈ کے اندر. سو فرام 25 پاؤنڈ شی میڈ 250 پاؤنڈس, فرام 250 پاؤنڈ شی میڈ اراؤنڈ 5,000-6,000 پاؤنڈس انٹل ناؤ.
اس نے ایک اور ویب سائٹ بنائی. مین وائل میں پاکستان کے اندر اپنی ویڈیو کریشن کو ریزیوم کر رہا ہوں. آئی ایم ٹرائنگ ٹو ایکسپلور ای کامرس اے لٹل بٹ, آئی ایم ٹرائنگ ٹو تھنک اباؤٹ اٹ. تو اس نے ایک اور ویب سائٹ بنائی, دیٹ ڈڈ ناٹ ورک. تو اتنے میں نے سوچا کہ یار کیوں نہ میں اس کے ساتھ پارٹنرشپ کرتا ہوں. آئی ول انویسٹ سم منی اراؤنڈ 1 million روپیز جو میری یوٹیوب کی سیونگ سے ابھی تک میں نے اکٹھے کیے تھے, اور بیک آفس پاکستان میں انگلینڈ کے اندر وہ چلائیں گی, اور ہماری ورک کیمسٹری انڈرسٹینڈنگ ہے, ایک ہمارا ٹرسٹ لیول بلڈ اپ ہوا ہوا ہے, تو بہت مزہ آئے گا. ناؤ آئی وڈ ٹرائی ٹو کال ہر کہ بھائی مجھے پیسے انویسٹ کرنے ہیں, اور وہ خاتون میرا فون ہی ریسیو نہیں کر رہی. وہ مجھے کہتی ہیں پلیز ٹیکسٹ. آپ کو پتہ ہے ہم تو ایگو سینٹرک بندے ہیں, ٹیکسٹ پہ پیسے دینے ہیں ٹیکسٹ کے. فائنلی اس نے 1.5 مہینے بعد مجھے جو ہے کہا کہ اوکے ناؤ یو کین کال می آن منڈے ایٹ 4 PM. تو ویسے ہی ہم بزی نہیں ہوتے تھے, لیکن اسکیجول ہم نے خالی کیا, کال کی اس کو, کہتی ہے آئی ایم سو سوری مائی نیو ویب سائٹ اسٹارٹیڈ ورکنگ, اٹ بیکیم اے ہٹ اینڈ آئی ہیو بین سو بزی ود اٹ. ہم لائک آئی کین انڈرسٹینڈ کیا سین ہے, کیا چل رہی ہے. کہتی ہے یار ماشاء اللہ تو نہیں. اس نے کہا کہ 30,000 پاؤنڈ کی سیل ہوئی ہے میری لاسٹ منتھ وتھ 60% نیٹ پروفٹ. آج کے زمانے کے اندر 30,000 پاؤنڈ از آلموسٹ 1 کروڑ روپے. تو کہتی ہے اچھا بتاؤ تمہیں کیا کام تھا. میرے پاس تو بچت ہی کوئی 10 لاکھ روپے تھے. میں کہا کچھ نہیں بھائی, اگر تمہیں کچھ انویسٹ کرنا ہو میں یہاں پہ بیٹھا ہوا ہوں, انتظار کر رہا ہوں. بٹ ایک تو وہ سینیریو آ گیا. دوسری طرف کچھ اور دوست تھے جن کو میں اس وقت کہتا تھا آ جاؤ یار, مجھے آئی نو اباؤٹ دس پرٹیکولر تھنگ, ای کامرس سیکھ لو, اٹس پری کووڈ, سمجھ لو سمجھ لو, جو کہ ایکسپلور کر رہے ہوتے تھے. سو اے کپل آف دوز فرینڈس کیم اینڈ اسٹارٹ ڈوئنگ واٹ وی ور ٹاکنگ اباؤٹ, اور ود ان اے منتھ 2 month ان لوگوں کی بھی ماشاء اللہ 2-3 ملین روپیز کی سیلز ہونا شروع ہو گئیں. مین وائل میں بیٹھا ہوں, ابھی تک میں نے کچھ نہیں کیا. تم نے کیا کاروبار کروایا تھا ان کو؟ ایک جو دوست تھا اس کی والدہ جو ہے فرنیچر آئٹمس بناتی تھیں, تو اس نے اپنی والدہ کے ہی بزنس کو جا کے ویب سائٹ, انٹرنیٹ زیادہ اس کے اندر آپ کو مشکل کام نہیں کرنا تھا, جو چیز چل رہی ہے اسی کو جا کے آپ نے انٹرنیٹ کو یوٹیلائز کرنا ہے. شرلین جویلری کیٹیگری کے اندر ہے, اور ناؤ اٹس بیکم اے میسو گلوبل برانڈ. بزنس انسائڈر نے ابھی اس کے لاسٹ ایئر اس کے اوپر آرٹیکل لکھا تھا. کس نے؟ بزنس انسائڈر. کس کے لیے؟ شرلین کے اوپر. اینڈ آئی تھنک شی ڈز اراؤنڈ, اینڈ لاسٹ ایئر شی وڈ ہیو ڈن اراؤنڈ $10 to $15 million ورتھ آف سیل. سو all of that journey started from 25 pounds only 4 to 5 years ago. So again جو میں کافی مرتبہ لوگوں کو باتیں, آج ہی میں نے میسج کیا, لیٹس سی کہ رپلائی آتا ہے کہ نہیں. بٹ دا آئیڈیا از کہ میں لوگوں کو کافی لوگوں کو پوچھ کر آتا ہے یار یہ کر لو, اور خود نہیں کر رہا تھا, اور کر بھی رہا تھا تو ہاف ہارٹیڈلی, کبھی ابو کی چیزیں دیکھ رہا ہوں, کبھی یوٹیوب دیکھ رہا ہوں, کبھی یہ چیز کر رہا ہوں. سو آئی ڈیسائڈیڈ ان 2019 آفٹر حج ایز ویل کہ I'm going to stop everything. This is going to become my focus. I love doing this. تم کانٹینٹ بھی بنا رہے تھے نا آئی تھنک بیچ میں, وہ وہی ٹائم ہے. بالکل. So I was like کہ یہ ایسی چیز ہے جس کے اندر I really want to get into e-commerce کی طرف جانا ہے. And I in fact wanted to also integrate content creation and business to some point کہ کیونکہ مجھے بہت زیادہ فیلنگ ایگزسٹ کری تھی کہ اگر میں 4 لوگوں سے بات کر کے ان کو کنونس کر کے ان کو اسسٹ کر سکتا ہوں, انیبل کر سکتا ہوں ٹو اسٹارٹ دیئر اون بزنسز, تو مے بی آئی کین کریٹ سم کانٹینٹ اینڈ ہوپ فلی اے لاٹ آف ادر پیپل کین فالو دیٹ پرٹیکولر جرنی. تو میں کچھ ٹیلکو کمپنیز کے پاس گیا, ان سے میں نے بات کی, میں نے کہا یار آپ انویسٹ کریں اس ٹی وی سیریز کو بنانے کے لیے, اور اس ٹی وی سیریز کے اندر ہم $1,00,000 کے اندر بزنس بنائیں گے. تو سب سے پہلے میرے اوپر سوال آیا تم نے کون سا کاروبار کر لیا ہے کہ تم یہ کرنے آئے ہو. مطلب بات آپ کی صحیح ہے, سو لیٹ اٹ بی, لیٹ می فرسٹ گو اینڈ بلڈ سم بزنسز. تو میں نے پاکستان کے اندر پھر ڈیسائڈ کر لیا کہ اوکے ناؤ آئی ہیو ٹو ڈو ای کامرس. آئی اسٹل ریممبر کلیئرلی, آئی وینٹ ٹو مائی فادر, آئی واز لائک کہ آپ کے جتنے بھی کام کی چیزیں ہیں تو آئی وانٹ کہ اگر آپ مجھے اس میں سے بریک دے سکیں. ویسے ہی میں بہت زیادہ اس کے اندر ویلیو کریشن ایز سچ نہیں کر سک رہا تھا. میں نے کہا میں انشاءاللہ ای کامرس کے اندر جاؤں گا. مے بی میری پہلی ویب سائٹ میرا پہلا بزنس نہیں چلے گا, میں دوسری ویب سائٹ بناؤں گا, دوسری نہیں چلے گی, میں تیسری بناؤں گا, تیسری نہیں بنے گی, چوتھی بناؤں گا. بٹ I love this process now. I love e-commerce. I love inherent marketing, and I really want to go do this, even if I make only enough to survive. So alhamdulillah, he was very supportive. He let me go and do all of those particular things. اور اس وقت پہ میری e-commerce کی جرنی شروع ہوئی. So background story before Manto was very important. پھر e-commerce کے اندر بھی Manto is alhamdulillah one of the brands that we do, but Mansell's is now an e-commerce based company. We build and design and develop e-com based businesses and brands, and wo eventually inshallah Manto is also going offline. So Manto is not the only brand that we have. We also have a gifting website.
We also have a fragrance website right now in UK. So there are multiple websites that we are running. So idea was to start an e-commerce based company. अब उसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें क्या करें, जिस चीज़ का ख़ुद को शौक़ है, जो चीज़ ख़ुद हमें यूज़ करने की ज़रूरत है, तो उन चीज़ों के ऊपर हमें शुरू करना था. लेकिन उससे पहले आई न्यू कि आई हैव टू मेक सम फेल्ड वेबसाइट्स. बिफोर आई मेड मंटो, आई मेड एट लीस्ट 15 to 20 वेबसाइट्स. आई टेस्टेड 5 एक्टिव बिजनेसेस. जो पहली वेबसाइट एंड बिजनेस मैंने शुरू किया और टेस्ट किया, उसका नाम था healthypotty.com. healthypotty.com. ओके. पार्टलास होते हैं. साइंस ये कहती है कि आपका जो हेल्दी तरीका है टू यूज़ द रेस्ट रूम, वो जो देसी पुराना तरीका होता है, बिकॉज आपका बॉडी पॉस्चर एक स्क्वाट पोजीशन के अंदर होता है. एंड नाउ बिकॉज ऑफ द मॉडर्न टॉयलेट्स आपका स्क्वाट पोजीशन नहीं होती, तो एक स्टूल आती है जो लग जाती है, या नीचे लग जाती है, और आप स्क्वाट पोजीशन के अंदर आ जाते हैं. सो वेरी रिडिकुलस आइडिया, बट द आइडिया वाज क्या, लेट्स जस्ट प्ले अराउंड विद इट एंड सी के क्या होता है. उस वक्त मेरे साथ ये वेबसाइट बिल्ड करने के अंदर नवीद अनवर, बिल्कुल मुझे याद है, नवीद मुझे ये स्टोरी याद है. was Other Naveed was also there, and he played a very important role in discussions. He was also starting one of his own e-commerce businesses. तो I still remember कि अभी तक तो मैंने सिर्फ अपने लिए एक पाटला ख़रीदा हुआ था, उसी की तस्वीरें खींची हुई थी. And the first time when the order came, I did not even have the product. तो मैं मार्केट भागा, मैंने कहा भाई ये मिल भी रहा है, वो जिससे मैंने लिया था उसके पास है कि नहीं है. So then I got it for a couple of months. We started running it. महीने के 400-500 पाटलास निकलना शुरू हो गए. चैलेंजेस भी आते थे, लेकिन मकसद यही था कि हम चैलेंजेस समझें पाकिस्तान के लॉजिस्टिक्स के क्या हैं क्या नहीं है. जब हमें 1-2 बिजनेसेस करके चैलेंजेस का पता चल गया, लोकल इकोनॉमी के अंदर क्या माइंडसेट है, क्या डेमोग्राफिक्स ऑनलाइन जाके ख़रीद रही हैं, क्या ऑफलाइन ख़रीद रही हैं, उसके अंदाज़ा हो गया. सो नाउ वाज द टाइम टू एक्चुअली डू समथिंग दैट आई हैव ऑलवेज वांटेड टू डू. अभी भी कुछ चीज़ें हैं जो मैं इंशाल्लाह फ्यूचर में करना चाहूँगा, कर नहीं सका हूँ. लेकिन मंटो देन केम देयर. I wanted to make कुर्ता पजामा cool again, and especially the गोल गला कुर्तास. अच्छा. और उस वक्त मैंने, बिकॉज मैं इंग्लैंड के अंदर वो बहुत पहनता था, एक्सट्रीमली कंफर्टेबल. और मैं हमेशा सोचता था कि तमाम राइटर्स इंक्लूडिंग मंटो साहब ये गोल गला क्यों पहनते होंगे यार. मतलब आप देखें, अगर इफ़ यू ट्राई टू थिंक अबाउट इट, तो आप देखें कोई भी राइटर है, पाकिस्तानी हो या इंडियन हो, गोल गले वाले कुर्ते पहनते हैं. और पुराने सदियों से चलता आ रहा है, ऐसा नहीं है कि आज का फैशन, सदियों से. So I made my own theory कि maybe यार it's extremely comfortable, and that's why people wear this a lot. So I decided कि okay, the brand that I'm going to make is going to revolve around artists. It's going to revolve around people that want comfort in their day-to-day life, because basic kurta pajamas were not very extravagant. They were not something कि आप शादी में पहन के जा रहे हो. ऐसा ही है. तो that's how it started. मंटो का नाम मंटो से पहले रंग था. मंटो के कुर्ते की सीरीज़ थी मंटो. इसके लोगो छप चुके थे, ब्रोशर छप चुके थे, पर फीलिंग नहीं आ रही थी. और उन दिनों जो मेरी हालत हुई थी, बिकॉज आई वॉज रियली ऑफ द कैमरा, आई वॉज रियली ऑफ एवरीथिंग, एंड लंबे बाल, गोल चश्मा, याद है मुझे. तो मुझे लोगों ने मंटो कहना शुरू कर दिया था. सो आई वेंट एंड रिसर्च ऑन दिस नेम इटसेल्फ, मंटो एज वेल. तो एक तो सादत हसन मंटो, अ ग्रेट राइटर दैट वी हैव बीन ब्लेस्ड विद ऑल ऑफ साउथ एशिया. तो एक तो उनके नाम की बहुत ज़्यादा प्रेजेंस थी, बट द अदर मीनिंग ऑफ मंटो इज़ ऑल्सो कपड़ा. इन सो मेनी डिफरेंट लैंग्वेजेस, मंटो मीन्स क्लॉथ, अच्छा, a piece of cloth. So in both ends it made a lot of sense, and I decided okay, it's going to be Manto. And we started off with only one product line, which was basic kurta pajamas. और हमने शुरू के अंदर 40 ड्रेसेस का कपड़ा लिया था, only 40 dresses, and that's how we started. And yes, the rest is right there, history for you to see. क्या बात है यार, क्या स्टोरी है, माशाल्लाह से ज़बरदस्त स्टोरी है. क्योंकि ये ज़बरदस्त है यार, इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. बेसिकली मैं तो बैठा हुआ बिल्कुल सुन रहा था, तुमने नोटिस किया मैं इतना ज़्यादा सुनता नहीं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा इंटरप्ट करता हूँ, लेकिन आई रियली वांटेड टू अंडरस्टैंड कि इसके पीछे क्या थ्योरी है. क्योंकि हर बिज़नेस के पीछे ना हमें दिख तो जाता है बिज़नेस खड़ा हुआ, लेकिन उसके पीछे की जो अंडरस्टैंडिंग है और जो सोच है ना, किसी इंसान ने सालों सोचा होगा, किसी इंसान ने महीनों सोचा होगा, स्ट्रगल की होगी, फेल हुआ होगा, बार बार फेल हुआ होगा. It takes a decade to build an overnight success. सोचो, ओवरनाइट सक्सेस, लोगों को ओवरनाइट सक्सेस दिख रही है, बट ऑब्वियसली पीछे उसके इतनी मेहनत, जैसे मैंने कहा अनकॉन्शियसली भी यूट्यूब चल रहा है, फोटोग्राफी उसका कर रहे हैं, तो फोटोग्राफी समझ आ गई क्या किस तरीके से पिच. इनफैक्ट जो पहला शूट है मंटो का, कोविड के टाइम के अंदर मैंने एक शूट किया, तो उसके अंदर आई डिड नॉट हैव एनी मॉडल, एंड आई एम नॉट अ मॉडल सॉर्ट ऑफ अ पर्सन, लेकिन द आइडिया वाज टू जस्ट गेट देयर. तो मेरा चौकीदार जो था वो मेरा फोटोग्राफर था,
اور میں خود ماڈل تھا اینڈ سم آف دوز پکچرز گلیڈلی آل آف دوز پکچرز ہیو بین ریمووڈ فرام دی ویب سائٹ ناؤ. لیکن یہ جب چھوٹی چھوٹی چیزیں جو زندگی کے اندر کبھی میک سینس نہیں کر رہی ہوتی, میرے والدین کو شاید ایٹ سم پوائنٹ سوال آتا ہوگا کہ یار کیا یہ ہمارا بچہ کبھی نوٹنکی کر رہا ہے, کبھی ویڈیوز بنا رہا ہے, کبھی فیس بک پہ لگا ہوا ہے اور پڑھائی پہ دھیان نہیں دے رہا. ڈز ناٹ مین کہ بھائی پڑھائی پہ دھیان نہیں دو, پڑھائی پلیڈ این ایکسٹریملی امپورٹنٹ رول ان مائی کریئر ٹوڈے. ڈگری ضروری ہے بالکل, لیکن جتنی چیزیں تھیں آل آف دیم کیم ٹوگیدر ٹو بلڈ منٹو اور اینی ادر تھنگ دیٹ آئی ایم ڈوئنگ ٹوڈے. زبردست یار. اور یہ اس وقت کتنا ٹائم ہو گیا منٹو کو؟ منٹو الحمدللہ دس رمضان آئی تھنک 2020 رائٹ آفٹر کووڈ جو رمضان تھا, سو دیٹ واز وین آئی آفیشلی لانچڈ اٹ آؤٹ دیر اینڈ اٹس گونا بی اراؤنڈ 3 years now. اچھا, ایک اور چیز میں نے نوٹس کی ہے, اردو کو تم نے نارملائز کرنے کی کوشش کی اپنے برانڈ کے تھرو, اس کے پیچھے کیا تھیوری ہے؟ اچھا, اس کے پیچھے مختلف تھیوریز ایگزسٹ کر رہی ہیں. ایز آئی سیڈ کہ وین وی اسٹارٹیڈ منٹو اٹ اونلی اسٹارٹیڈ ود ون پروڈکٹ اینڈ وہ اردو اس کے اندر منٹو کے نام کے اندر تو ایگزسٹ کری تھی, اس کی ڈے ٹو ڈے لائف کے اندر ایگزسٹ نہیں کری تھی. بیچ میں میرا اردو سے رشتہ تھوڑا سا ویک ہو گیا, نازک ہو گیا, لیکن بچپن میں آئی ایٹ اراؤنڈ 13-14 آئی یوز ٹو رائٹ. سو آئی کالڈ مائی سیلف, اور کٹ کا زمانہ تھا, آئی کالڈ مائی سیلف اے لیریسسٹ. تو اس وقت میں تمام سنگرس کو میسج کرتا تھا, کہتا تھا لیرکس لکھتا ہوں. پھر اسی طریقے سے میری والدہ اردو کی شعر و شاعری کی بڑی شوقین, میرے دونوں ماموں جو US میں ابھی ہیں وہ بہترین قسم کی شعر و شاعری کرتے ہیں. میرے پر نانا جو میری والدہ کے نانا تھے, ہی واز اے فینومینل پوئٹ اینڈ رائٹر. کہاں سے تعلق تھا؟ وہ انڈیا میں تھے اس وقت. انفیکٹ ہی واز اریسٹڈ بائی دا برٹش. ریممبر the city? I don't remember. I think it was, I don't remember exactly, but in a way I remember کہ میری پورا خاندانی ایک جو ہے گجرات میں کے اندر مختلف گاؤں ہیں وہیں سے آ رہے تھے, تو تمام اس وقت وہیں پہ رہتے تھے. سو دیٹ مسٹ ہیو بین دا سٹی. تو وہ لکھ نہیں سکتے تھے, پڑھ نہیں سکتے تھے, لیکن ہی یوز ٹو ڈو پوئٹری ان 4 languages. سو گجراتی, اردو, انگلش اینڈ آئی بلیو میمنی. سو کچھ چیزیں وہاں سے ایگزسٹ کر رہی تھیں. پھر دوسری طرف یہ تھا کہ وی ریئلی وانٹیڈ کہ اب بیسک کلودنگ ہے اس کے ساتھ لوگوں کو کچھ دیا جائے پہننے کو, دیٹ آلسو ریزونیٹس ود دا برانڈ. تو ہم نے مختلف ڈیزائنس ٹرائی کی, سم اردو بیسڈ, سم نان اردو بیسڈ. اور پہلی ہم نے علامہ اقبال کی ایک نظم ہے ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے, تو جب ہم نے وہ شائع کی اور بہت کم کوانٹٹی, آئی تھنک فرسٹ پروڈکشن کے اندر ہم نے 40 پیس بنائے تھے, 40 پیس, اگین 40 پیس. تو الحمدللہ دے وینٹ آؤٹ رائٹ دیر. اور پھر لوگوں کی سب سے بڑی کمپلین تھی کہ یار آپ یہ اور آؤٹ آف اسٹاک کیوں ہیں, آپ اور کیوں نہیں بنا رہے. تو وہاں سے جرنی شروع ہوئی, اور پھر جتنا بھی منٹو فرام ڈے 1 بلڈ ہوا ہے وہ منٹو کی کمیونٹی کے ساتھ ہوا ہے. جو کسٹمرز یا کمیونٹی بلڈ ہوئی ہوئی ہے, امیزنگ پیپل, اینڈ دے ہیو ریئلی ہیلپڈ اس بلڈ اے لاٹ آف دیز پرٹیکولر تھنگ. اسپیکنگ ود دیم سم ٹائمس کہتے ہیں کہ یار پروین شاکر کی کوئی اس طریقے سے چاہیے. سو وی میک شیور کہ ٹھیک ہے ان کلودنگ اگر ہم کوئی چیز اس طریقے سے لے کر آ رہے ہیں تو نمبر 1 میرا پوائنٹ ایک یہ بھی ہے کہ اس کے اندر ایک رسک مجھے لگ رہا تھا. جو میں اسٹارٹ میں پوچھنا چاہ رہا تھا نا, وہ یہ ہے کہ اردو کو نارملائز کرنے سے مراد یہ ہے کہ ہمارے یہاں انگریزی کمپلیکس بھی بہت زیادہ ہے, ایلیٹ بھی انگریزی بولتی ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ کی ٹارگیٹ مارکیٹ ہے یوتھ, وہ بھی انگریزی کو فوقیت زیادہ دیتی ہے, ٹھیک ہے. کپڑوں پہ انگریزی میں کچھ لکھا ہوگا, کوٹ بہت اچھا لگے گا, ٹی شرٹ پہ لکھا ہوا ہے کیرون گیوا ڈیم, تو وہ ٹی شرٹ بکے گی ہزاروں کی تعداد میں. تو یہ جو میں تم سے پوائنٹ سمجھانا چاہ رہا ہوں نا, یہ اتنا زیادہ بڑا پرابلم تھا, اتنا بڑا رسک, اور تم آئے ہو, ٹھیک ہے. ایک اور برانڈ ہے راستہ جو اس نے کام کیا, لیکن میں فی الحال تمہاری بات کر رہا ہوں کہ تم نے اردو میں لکھ دیا. ابے اتنا بڑا رسک ہے کہ جس ٹارگیٹ مارکیٹ کو تم بیچنا چاہ رہے ہو وہ یہ نہ کہہ دے کہ یار میلا لگ رہا ہے, کتنا بڑا پوائنٹ ہے. بٹ دا وے یو ہیو ریٹن آل دیز تھنگس, ٹھیک ہے, اتنا آرٹسٹک اور اتنا کول اور اتنا سیکسی اور اتنا پھاڑو کر دیا. نہیں جینوئنلی, کیونکہ پہنے ہوئے نا تم تو دکھ رہا ہے کیمرے میں, جو لوگ دیکھ رہے ہوں وہ بول رہے ہوں کہ یار یہ جو چیز پہنا ہوا ہے شرٹ, ٹھیک ہے, اٹ لکس کول, اٹ ڈزنٹ لک بیڈ. جس طرح سے اردو لکھی ہوئی ہے یہ ایک بہت بڑا رسک ہے. یہ دو نظریے آ جاتے ہیں کہ یار میں بیچوں گا تو لوگ یہ نہ بولے ابے یار اردو یار میلی لگ رہی ہے, کیا پاگل ہو. نہیں کرٹکس بھی ہیں, اور زیادہ میلے لگنے والا وہ نہیں ہے, بیکاز اردو از کول, ہو ہی نہیں سکتا. اردو از ریئلی کول. ایگزیکٹلی. اب اس کے لیے ہم تھوڑا سا بیک ٹریک کرتے ہیں. پہلے میرا آپ سے سوال ہے, واٹ از لینگویج؟ اے پارٹ آف یور کلچر.
Yeah. What is fashion? What is it that you wear? A part of your culture. Yeah. جو ہم پہن رہے ہیں, جو ہم جس لینگویج کے اندر بات کر رہے ہیں, اور سب کلچرز بھی ہیں نا, ہر کسی کا الگ ڈائلیکٹ ہے, ہر کسی کا اسی طریقے سے میوزک, ایوری تھنگ, اٹس آل پارٹ آف اے کلچر. اردو از سچ اے میسو پارٹ آف آور کلچر. تو کیوں نہ ان دونوں کلچرس کو کیوں ہم انٹیگریٹ نہیں کر سکتے؟ آبویسلی اس کے اندر وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل کہ کہیں اردو کی بے حرمتی نہ ہو جائے, خوبصورتی آئے. ہاں, خوبصورتی بھی آئے اور بے حرمتی نہ ہو جائے. اور کافی لوگوں کی تنقید یہ ہوتی بھی ہے کہ یار آپ اردو کا مذاق بنا رہے ہیں. یہ تو خیر, تو دیکھیں, سب سے پہلی میری آپ کی اپنی کلیئرٹی بہت زیادہ ضروری ہے. ہم نے جو ایٹ لیسٹ ایٹ دس پرٹیکولر پوائنٹ وٹنس کیا, جو ہماری کمیونٹی نے ہمیں فیڈ بیک دیا, ایک خاتون کہہ رہی ہے جب سے میں نے کرتا لیا ہے تو میری بیٹی جو کہ انگلش اسکول کے اندر جاتی ہے, اردو کے اندر بات کرنے سے کتراتی ہے, وہ مجھ سے بیٹھ کے پوچھ رہی ہے کیا لکھا ہوا ہے. اٹ لکس ایستھیٹک. تو وہ انٹیگریٹ, وہ خود بخود آ کے پوچھ رہی ہے. تو فار می آئی پرسنلی فیل کہ اردو پروموشن فیشن کے اندر جب آتا ہے تو آبویسلی ایک اردو کی پروموشن یا کوئی بھی لینگویج کی کوئی بھی چیز کی پروموشن اس طریقے سے ہوتی ہے. اچھا, دوسرا وی آر آلسو ویری کیئرفل کہ اگر ہماری شرٹ اور پینٹ کے اندر کوآرڈینیٹڈ سیٹس ہے اور اردو بیسڈ ہے, تو آپ دیکھیں گے شرٹ پہ اردو لکھی ہوئی ہوگی, پینٹ پہ اردو نہیں ہوگی, جسٹ فار دا سیک آف رسپیکٹ. گڈ پوائنٹ. تو یو آلسو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل آف آل آف دوز پرٹیکولر تھنگس, اینڈ دین دا تھنگس دیٹ وی رائٹ دے ہیو ٹو بی امپاورنگ, دے ہیو ٹو بی اسٹرینتھننگ. وہ کوئی اپسیٹنگ یا سڈسٹک چیزیں نہیں ہو سکتی, یا پھر ایٹ دا سیم ٹائم وی میک شیور کہ کوئی اسپرچل چیز نہ ہو, بیکاز وی ڈونٹ وانٹ ٹو ہرٹ اینی ونس سینٹیمنٹس. ریلیجن کا استعمال نہ آ جائے, خدا نہ خواستہ, اللہ نہ کرے وہ چیز نہیں آ جائے, اور کسی کی اسپرٹس کو ہرٹ نہیں کریں. بٹ ایز لانگ ایز ہماری کلیئرٹی ہے تو ناؤ آئی بلیو, ان فیکٹ یسٹرڈے اونلی آئی واز اسپیکنگ ود اے فرینڈ, این اولڈ فرینڈ فرام نیو یارک, اور وہ مجھے بتا رہی تھیں کہ وہ ایک بوسٹن کے اندر دعوت میں گئیں جس پارٹی کی تھیم تھی منٹو تھیم, ویئر منٹو تھیم. تو اب امریکہ کے اندر ایک اردو تھیم کی پارٹی چل رہی ہے, دعوت چل رہی ہے. بائی پارٹی آئی ڈو ناٹ مین کہ بھائی ایک والی پارٹی چل رہی ہے, بٹ ان جنرل ٹرمز ایک دعوت چل رہی ہے جس کے اندر سب آ کے بیٹھے ہیں, شعر و شاعری کی بات کر رہے ہیں. سو آئی ڈڈ ناٹ ٹو بی آنیسٹ تھنک کہ اس طریقے سے اس کا امپیکٹ ہوگا, بٹ ناؤ دیٹ آئی سی اٹ, آئی ایم ایکسٹریملی پراؤڈ اینڈ آئی ایم ایکسٹریملی گریٹفل دیٹ وی گاٹ ان ٹو اردو. سی آئی جسٹ ریئلائزڈ اٹ, کیونکہ میں تمہاری شرٹ دیکھ رہا ہوں, اینڈ دین آئی واز تھنکنگ کہ یار یہ اس بندے نے اردو کو ایک طرح سے نارملائز کول بنا دیا ہے کپڑوں میں شامل کر کے, اور یہ بہت بڑا کام ہے. اور جس جو آڈینس پہنتی ہے وہ آڈینس اگر اردو سے دور ہو رہی ہے تو اس کے تھرو بھی اردو کے قریب ہو رہی ہے. لیکن یہ ایک بہت بڑا رسک تھا, ٹھیک ہے, جو تم نے لیا, اور الحمد للہ سکسیزفل ہوا. سو بیوٹیفل, الحمد للہ. اللہ ہیز بن, ہمیں لگتا ہے کہ ہم بہت بڑی بڑی چیزیں کر رہے ہیں, بٹ اللہ ہیز بن ویری کائنڈ. جتنی ہم نے خواب دیکھے اس سے زیادہ اس نے پورے کروا دیے اینی ٹائم. سو ٹو بی آنیسٹ, کہاں سے اردو آئی, کہاں سے ای کامرس آیا, کہاں سے منٹو آیا, اٹس آئی ڈونٹ نو, اٹ ہیپن سم ٹائمز. ایسا لگتا ہے خود بخود چیزیں چل رہی ہیں اینڈ یو آر جسٹ دیئر ان دا سسٹم. ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. آپ ایک مشین ہے, اور آپ کو اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ میں پیدل چل رہا ہوں اور دماغ میں آؤٹ آف نو وے میرے خیال آ گیا, یار وہ خیال کہاں سے آیا, میں تو سوچ بھی نہیں تھا اس بارے میں, لیکن آ گیا. اب خیال آ گیا تو اس کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے. آف کورس بیک ان دا مائنڈ, سب کانشیس مائنڈ میں ہماری باتیں چل رہی ہوتی ہیں, لیکن وہ اسی ٹائم پر کیوں آیا, جب میں سوچ رہا تھا تب نہیں آیا, ٹھیک ہے, لیکن میں گاڑی چلا رہا ہوں تو آ گیا, اور سوچ نہیں رہا, باتیں کر رہا ہوں, ارے یار اس پر ویڈیو شوٹ کرتے ہیں, کر لی. سو یہ بڑا سین ہے. آلسو آئی ایم گریٹفل, اگر ابھی آپ دیکھیں تھرو آؤٹ دا کنٹری, بگ فیشن ہاؤسز, بگ برانڈس, یا جو آپ کی لوکل مارکیٹس ہیں جس کے جہاں پہ موسٹلی ریپلیکاس چلتے تھے, ہر جگہ پہ اردو ہے, اور اردو ہیز بیکم اے پارٹ آف فیشن, اٹ ہیز بین ایکسیپٹیڈ. اینڈ اس کے اندر مجھ سے زیادہ کمال کیسے ہوا ہے ان لوگوں کا ہے جو منٹو کی کمیونٹی اٹ سیلف, کسٹمرس کی کمیونٹی بن گئی. وہ اتنی سپورٹیو, اتنی اسٹرانگ ہے. میں کہتا ہوں میرے 10,000 سیلس پرسن ہیں, بیکاز جو لے رہا ہے وہ خود جا کے لوگوں کو بتا رہا ہے, یار گو اینڈ چیک دس آؤٹ. تو ایز اے ریزلٹ آئی تھنک اس میں جتنا میرا یا ہماری ٹیم کا کمال ہے, ڈیفینیٹلی محنت ہے, لیکن اس سے بہت زیادہ کمال ان بہترین کسٹمرس کا ہے جنہوں نے اس کو بہت بہترین طریقے سے پہنا, اپنایا, اپنے گھروں کے اندر فریم کر کے لگائی ہیں یہ چیزیں, اور اپنی زندگی کا حصہ بنایا. سو آئی ایم ایکسٹریملی گریٹفل فار دوز پیپل, اینڈ 100% آف دا کریڈٹ گوز ٹو دیم. زبردست یار. اچھا مجھے ایک بات بتاؤ کہ تم ایک یوٹیوبر سے اس بزنس میں آئے ہو, تو تمہیں لگتا ہے کہ ای کامرس کا اس وقت پاکستان میں ایک ہیوی فیوچر ہے, یا پھر انفلیشن اور حالات کی وجہ سے نہیں یار ابھی اچھا سین نہیں ہے, سو ناؤ اگلے 3 سال 5 سال؟ سو وین آئی لک ایٹ ای کامرس, میں آنا چاہتا ہوں ای کامرس میں اس نظریے سے پوچھ رہا ہوں. سو وین آئی لک ایٹ ای کامرس ایز ویل, کافی مرتبہ لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ یار ای کامرس آپ اسپیسیفائی کر دیتے ہو کہ یار ایک ہی طریقے سے ایک ہی کیٹیگری ہے.
دا पॉइंट इज यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज ई कॉमर्स. द बेसिक इज बिजनेस. ठीक है, सवाल आपका ये होना चाहिए कि क्या पाकिस्तान के अंदर बिजनेस करना चाहिए. ठीक है, ई कॉमर्स इज जस्ट अ टूल, इंटरनेट इज जस्ट अ टूल. ये मंटो अगर आज इंटरनेट नहीं हो तो शायद दुकान होती, लेकिन ई कॉमर्स और इंटरनेट वॉज जस्ट अ टूल कि अब ये बेहतर तरीके से लोगों तक पहुंच सकता है. सो ऑब्वियसली अगर आपका कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी सबसे पहले ज़रूरत है लोगों को नहीं, एक तो सबसे पहले प्रॉब्लम हमारे यहाँ पे ये होता है, अगर आपने वाली मूवी भी देखी हो वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट, तो उसके अंदर बोलते हैं सेल मी दिस पेन. तो उसका सही जवाब क्या है? उसका सही जवाब ये है कि भाई डू यू वांट अ पेन. तुम्हें अगर चाहिए ही नहीं तो मैं तुम्हें बेच के क्या कर लूँगा. ठीक है, अब उस नज़रिए से अगर आप देखो तो अगर आपने कोई भी कारोबार, एक बार तो बेच दूंगा, दूसरी बार नहीं बेच पाऊंगा, एक बार भी नहीं बेच सकूंगा. और ऑब्वियसली दूसरी बार इट्स नॉट अ बिजनेस. अगर आप आपका पास कस्टमर आया और एक बार के बाद वापस नहीं आया, रिटेंशन नहीं है. ठीक है, रिटेंशन नहीं है. वैसे तो हम सड़क पे भी कोई बेच रहा होता है, हम कह लेते हैं यार दे दे तू, बट रिटेंशन इज व्हेन यू एक्चुअली बिल्ड अमेजिंग बिजनेस. और नॉट एवरीथिंग हैज़ टू बी सो फैंटेसाइज्ड. फॉर एग्जांपल आपके गली के कोने में किराने की दुकान है, जब भी आप उससे सामान लेते हैं वो 2-4 रुपये आपको कम भी कर देता है, आपको स्माइल भी करता है, कोई मसला होता है आपको रिटर्न भी कर देता है, आप बार बार उसके पास जा रहे हैं. ही हैज़ अमेजिंग रिटेंशन, ही इज़ डनिंग एन अमेजिंग बिजनेस. लेकिन हम सिर्फ वो एक पर्टिकुलर वेबसाइट को ही फैंटेसाइज करते हैं, यार इस बंदे ने बहुत ज़बरदस्त काम किया. इनफैक्ट जब हमारे पास इंटर्न्स आते हैं तो हम उनके एक्सपीरियंसेस पूछते हैं ऑन सम ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस दैट दे हैव हैड. और अब मैं आपको इस एक बिज़नेस का बात बताता हूँ, आप गैस कीजिएगा वो कहाँ पे है, किस तरीके से कर रहा है बिजनेस. शू मेकर है, बैठा हुआ है कस्टम. आपको पता है कस्टम और bespoke डिज़ाइंस कितनी महंगी होती हैं. अमूमन तो मास प्रोडक्शन फैक्ट्री के अंदर बनी, दुकान में ही आप ले गए, घर ख़त्म हो गई. लेकिन और बाहर दुनिया के अंदर, इंग्लैंड जैसी जगह के अंदर आप देखें कस्टम चीज़ लेना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है. तो आप उसके पास जाते हैं और वो आपके जूते की साइज़ लेता है. ठीक है, आपको कहता है यार इतना एडवांस है, आप दे दें. आपको एक टाइम देता है कि यार 5 दिन के बाद ये चीज़ रेडी हो जाएगी. आप कहते हैं ठीक है. 4 दिन के बाद आपको कॉल आ जाती है, भैया आपकी कल चीज़ रेडी हो जाएगी, आप ट्रायल के लिए आ जाइएगा. आप ट्रायल के लिए जाते हैं, आपको पहले पहनाता है, कहता है सही है, आप कहते हैं ठीक है, चलो कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताना. आफ्टर सेल्स के भी उसने बता दिया. वो जूता आप लंदन में लेने जा रहे हैं, कितने की उसकी कीमत होगी अंदाज़ा कोई? 200-300 पाउंड, 200-300 पाउंड, $1,00,000-1.5 लाख रुपए का जूता होगा. और जो सर्विस है उसी के पैसे हैं. जो लग्जरी bespoke आपको एक्सपीरियंसेस मिल रहा है. मज़े की और इत्तेफाक की बात है कि ये बिज़नेस लंदन में नहीं है, ये लियारी में. जो इंटर्न ने कहानी बताई, लियारी में उसने बोला एक शूज़ वाला है, उसके पास में गया, उसने मेरा नाप लिया. 5 दिन बाद बोला आ जाना, बेहतरीन किस्म का उसने बनाया. कोई प्रॉब्लम थी उसने फिक्स की. उसने कहा यार कभी कोई प्रॉब्लम हो आफ्टर सेल्स आई एम राइट हियर, मैं यहीं पे बैठा हूँ, आप आ जाना. तो ही इज़ डनिंग एन अमेजिंग बिजनेस. लेकिन वो इट्स नॉट बिकम अ हाईलाइटेड स्टोरी. सो ज़रूरी नहीं है कि आपका बिजनेस की हमेशा वाह वाह हो जाए. यू कैन स्टिल डू द एथिकल प्रैक्टिसेस. और कोई भी ई कॉमर्स कर रहे हैं, नॉन ई कॉमर्स कर रहे हैं, तो 2-3 चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. हर किस्म के बिज़नेस के अंदर सबसे पहली चीज़ तो सच. और बहुत क्लीशे लगता है इस तरीके की बात करना, क्या ये कौन सी नई बात बता दी, सच तो और कोई बोलता है, भाई सच बोलना. जब मैं काम शुरू कर रहा था उससे पहले भी मुझे हर कोई कहता था आप कोई यूनिक चीज़ करना, यूनिक सेलिंग पॉइंट होना चाहिए, कोई यूएसपी होनी चाहिए. मैंने देखा यार अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क में, हमारे शहर के अंदर सच बहुत यूनिक है अनफॉर्चुनेटली. तो मैंने कहा एक तो सबसे पहले सच का सहारा लेंगे. फिर मैंने देखा दूसरे जो बिजनेस टाइकून्स, एनीवन दैट हैज़ बीन एबल टू क्रिएट अ बिजनेस एम्पायर. अब कुछ लोग हैं जो ऑब्वियसली गलत तरीक़ों से भी बने, लेकिन जो सेटिस्फाइड और बेहतरीन किस्म के बिजनेसेस हैं, अगर आप उनको जाके देखेंगे तो दे हैव बिल्ट देयर बिजनेसेस बेस्ड ऑन ऑनेस्टी, बेस्ड ऑन सिंसेरिटी. सच की बुनियाद के ऊपर आज भी वो सच बोल रहे होते हैं. सो सबसे पहले तो आप कोई भी कारोबार शुरू कर रहे हैं, झूठ का सहारा ना लें. यू हैव टू बी वेरी क्लियर ऑन सच. अच्छा, ई कॉमर्स लोग ट्रस्ट नहीं कर रहे. ट्रस्ट क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि भाई झूठ बहुत है. आप सच बोलना शुरू करते हैं, आप कामयाब है. आपके पास से कोई ऑर्डर करेगा, वो बंदा बोलेगा यार यही बंदा ठीक है, क्योंकि जो चीज़ उसने दिखाई वो चीज़ भेजी, और अगर उसके अंदर कोई प्रॉब्लम थी तो दे आर राइट देयर टू फिक्स इट. दूसरी चीज़, पहली
بات یہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں اس میں کہ میں بھی 2 گھنٹے پہلے پاپا کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور وہ بھی ہم ای کامرس کے ایک بزنس کے حوالے سے بات کر رہے تھے. تو پاپا نے مجھے کہا کہ دیکھو اس کے اندر سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ایسے ہی بولا کہ ہمیں جو ہے نا بے انتہا ایماندار رہنا ہوگا, کیونکہ ہمارا کاروبار ہے اس کے اندر بھی ہمارے لیے ہم سکسیزفل اسی لیے ہیں کیونکہ ہمارے اندر ایمانداری بہت زیادہ ہے. میرا باپ ایماندار ہے. سو ایمانداری, انہوں نے کہا کہ ایمانداری ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, کیونکہ جو بزنس ہم کھولنے جا رہے ہیں اس کے اندر چوری, جھوٹ, دھوکہ بہت زیادہ ہے, ٹھیک ہے. ایمانداری ہوگی تو کہہ رہے ہیں پھر پاپا کہنے لگے کہ پاکستان میں ہر بزنس اگر ایمانداری کے ساتھ کرو گے اس وقت تو سکسیزفل ہوگی, کیونکہ چوروں کی تعداد بے انتہا ہے باس. دوسری چیز, ہو از اٹ فار, کہ آپ بنانا کس کے لیے چاہ رہے ہیں. اوکے, انفارچونیٹلی اس کے اندر بھی ہمارے پاس بہت مس کلیئرٹی, مس انڈرسٹینڈنگ ہے. کسی سے بھی آپ کسی نئے جاننے والے کوئی نیا کاروبار شروع کر رہے ہیں, آپ کا دوست, یار آپ اس سے پوچھیں یار بٹ یہ آپ ٹی شرٹ کس کے لیے بنا رہے ہیں, کہہ رہے ہیں سب کے لیے. پاکستان کے اندر 25 کروڑ کی آبادی ہے, 12 کروڑ 13 کروڑ جو ہے مرد ہے, اس کے لیے میں ٹی شرٹ بنا رہا ہوں. کیونکہ تم نے عہد کر لیا ہے کہ تم 13 کروڑ لوگوں کے لیے بنا رہے ہو, ڈز ناٹ مین کہ وہ 13 کروڑ بندہ آ کے آپ کے لیے لے رہا ہے, ٹھیک ہے. اور اب زمانہ ماسس کا نہیں ہے, ٹھیک ہے, اب زمانہ نچ کا ہے, اب زمانہ کچھ لوگوں کا ہے. تو بہت زیادہ ضروری ہے کلیئرٹی لینا, کیونکہ جو دانیال پہن رہا ہے وہ سلمان نہیں پہن رہا. جو فیس بک پہ کانٹینٹ دانیال دیکھ رہا ہے وہ سلمان نہیں دیکھ رہا. نیٹ فلکس پہ آپ کچھ اور دیکھ رہے ہیں, وہ کچھ اور دیکھ رہا ہے, میں کچھ اور دیکھ رہا ہوں. تو سب کی چوائسیز ڈفرینٹ ہیں, سب کے ورلڈ ویوز ڈفرینٹ ہیں, اس کو سمجھنا ضروری ہے. سب کی زندگیاں مختلف ہیں, سب کے شوق مختلف ہیں. تو بہت زیادہ ضروری ہے یہ سمجھنا سب سے پہلے کہ ہوز اٹ فار. اور یہ جو ہوز اٹ فار ہے, یہ شروع میں آپ لاکھوں کروڑوں کی تعداد کے اندر نہیں جائیں. ڈیفینیٹلی آپ مارکیٹ سائزنگ کریں, ٹوٹل ایڈریسیبل مارکیٹ, ٹیم جس کو کہتے ہیں, کہ کتنے لوگوں تک یہ چیز پہنچ سکتی ہے, اس کو اسٹڈی کریں. لیکن وین یو اسٹارٹ آف ود دا منیمم وائبل آڈینس, کہ 100 لوگ 1000 لوگوں سے آپ شروع کریں اور ان کو سوچیں کہ کون لوگ ہیں. تو جب میرا سوال ہوتا ہے کہ یار وہ 100 لوگ کون ہیں, وہ 1000 لوگ کون ہیں, تو عموماً لوگ ڈیموگرافکس کے اندر چلے جاتے ہیں کہ یار 14 سے 18 سال کا بندہ ڈیفینس میں رہ رہا ہے. اچھا, کوئی بھی بزنس شروع کر رہا ہو تو ہر کوئی ڈیفینس کو پہلے ٹارگیٹ کرتا ہے کہ یار وہیں سے پیسہ تو اس سے پہلے بہت زیادہ ضروری ہے سمجھنا کہ ڈیموگرافکس اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے, یو لک ایٹ اٹ, بٹ ناؤ اٹس ان ٹوڈیز ورلڈ یو ہیو ٹو لک ایٹ سائیکوگرافکس. واٹ از اے سائیکوگرافک, ٹھیک ہے. سائیکوگرافکس آپ کا ورلڈ ویو, آپ کون انسان کس سوچ کا وہ ہے. فار ایگزامپل جب منٹو اسٹارٹ کرے تو ہمارے پاس بہت زیادہ کلیئرٹی تھی. ہم ان لوگوں کے لیے نہیں بنا رہے تھے ایک برانڈ جو کہ گھر پہ بیٹھے ہوئے لیزی اور پلے اسٹیشن کھیل رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں دس از لائف, دس از کول. وی آر ناٹ میکنگ اے برانڈ فار دیٹ دوز پیپل. وی آر میکنگ اے برانڈ فار ورکنگ وومین, وی آر میکنگ اے برانڈ فار آرٹسٹ, وی آر میکنگ اے برانڈ فار پیپل دیٹ گیٹ اپ ان دا مارننگ اینڈ دیٹ گو آؤٹ دیئر ٹو ڈو سم تھنگ. اینڈ جب آپ کے پاس یہ کلیئرٹی ہوتی ہے تو ان کے لیے کیا بنانا ہے, کس چیز کی ان کو ضرورت ہے, یہ دیکھنا بہت آسان ہو جاتا ہے. تو یہ سوال جو کہ بہت براڈ سوال ہے کہ کیا پاکستان کے اندر ای کامرس کی یا بزنس کی اسکوپ ہے, بھائی جب تک لوگ کچھ نہ کچھ خریدنے کو تیار ہیں, جب تک لوگوں کو ضروریات ہیں, تب تک آبویسلی کوئی بھی قسم کا بزنس کی گنجائش ہے. بٹ واٹ یو ہیو ٹو سی از کہ سب سے پہلے ہو از اٹ فار, کس کے لیے ہے, اور اس کی زندگی آپ کیسے بہتر بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, لٹرلی بہتر بنانے کا مقصد یہ ہے کہ there are multiple reasons. I cannot recall all the different reasons, but maybe 10-11 reasons why people buy something. People buy things to save money. People buy things to make money. آپ نے شاید یہ مائک خریدا ہے to make money. آپ اپنا لیپ ٹاپ خرید رہے ہیں to make money. True. People buy things to avoid effort. ٹھیک ہے, ایسا ہی ہے. People buy things to gain. گاڑی, سائیکل, یہ ساری اب اس کے اوپر گاڑی کے اوپر ہم آتے ہیں. But people buy things to gain praise and popularity. People buy things to feel loved. People buy things to get comfort. آپ شاید ایک وائٹ لیدر والیٹ بیچ رہے ہوں گے, لیکن اس کی خاصیت یہ نہیں ہے کہ بھائی وہ وائٹ لیدر والیٹ ہے اس لیے میں خریدوں گا. ویری گڈ انسائٹ. میں شاید والیٹ خرید رہا ہوں, اور لیکن میں اس لیے نہیں خرید رہا ہوں کہ وہ وائٹ ہے یا لیدر کا ہے, بٹ وہ مجھے ایک ڈفرینٹ قسم کی فیلنگ دے رہا ہے, وہ شاید مجھے پریز دے رہا ہے. اب آپ نے گاڑی کی بات کی, گاڑی بہت پاسبل ہے کیونکہ گاڑی ایک ایسا پروڈکٹ ہے جو اس میں بہت کچھ مہنگا پروڈکٹ ہے اور جو ہمیں لگتا ہے اس چیز کے لیے بہت کم خریدا جاتا ہے. آبویسلی اس کا ایک یوٹیلیٹی ایفیکٹ ایگزسٹ کر رہا ہے, لیکن آج آپ دیکھیں 14 کروڑ روپے کی ایک لینڈ کروزر پاکستان کے اندر ایگزسٹ کر رہی ہے 4x4, جس کے اندر ہر قسم کا وہ والا فنکشن ہے جو کہ پہاڑوں میں جا سکتا ہے,
اس کے اندر بے تحاشا قسم کے فیچرز ہیں. آپ اس کے لیدر سیٹ پہ چلے جائیں, آپ اس کے میوزک سسٹم کے اندر چلے جائیں, یا آپ اس کے سی سیز ہائر اینڈ والی چلے جائیں, V6 V8 پہ چلے جائیں, تو ہر چیز کا آپ کو 50-25 لاکھ روپے زیادہ, 1 کروڑ روپے زیادہ دینے اتنے ٹاپ آف دا لائن جانے کے. اور وہ گاڑی کیا پہاڑوں میں جا رہی ہے, 4x4 ہے, ٹھیک ہے. کیا وہ 0 to 100 3 سیکنڈ میں جانے والی گاڑی, کیا وہ بندہ ہر وقت روز کرتا ہے؟ روز کر رہا ہے. وہ روز کیا زندگی میں شاید اس نے ایک مرتبہ کر لیا. تو یوٹیلیٹی اب اتنی مہنگی, آپ 14 کروڑ روپے کی چیز یوٹیلیٹی کو سائڈ میں رکھ کے خرید رہے ہو. میں تو کبھی نہیں خریدوں گا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ 2000 روپے کا والیٹ کون بندہ یوٹیلیٹی دیکھ کے خرید رہا ہوگا؟ آپ یہ سوچیں کہ 50 لاکھ چلیں, آپ لینڈ کروزر چھوڑیں, آپ 80 لاکھ روپے کی گاڑی بھی کافی مرتبہ مختلف وجوہات سے یوٹیلیٹی کو چھوڑ کے بندہ خرید رہا ہوتا ہے. تو جب 80 لاکھ روپے بندہ یوٹیلیٹی کو دیکھے بغیر, ایک چھوٹی سی فیچر آتا ہے کہ وہ جو سیٹ ہے وہ بٹن سے ہوتی ہے یا آپ کو یوں کرنے سے ہوتی ہے, لیور سے, اس کے مختلف مطلب زیادہ پیسے ہیں. کیا زندگی کے اندر فرق آ جائے گا, ٹھیک ہے. لیکن لوگ ایک کمفرٹ فیلنگ کے لیے پیسے دے رہے ہیں, اور مے بی کمفرٹ, بٹ مے بی یہ فیلنگ ہے کہ یار میں آئی ہیو میڈ اٹ, آئی کین ڈو دس پرٹیکولر تھنگ. اینڈ دین دوسرا شیشہ جو ہے, اگر پاور اسٹیئرنگ ہوتا تو وہ بھی کمفرٹ ہی آ جاتا نا اس کے اندر, ایزی ہو گیا. تو انفیکٹ تو دس از ویری انٹرسٹنگ کہ اور گاڑی ہر انسان کے لیے ایک مختلف یوٹیلیٹی کے اندر ہی مختلف انسان کی زندگی چینج کر سکتی ہے. فار ایگزامپل کہ اگر ابھی آپ اپنے والدین کے ساتھ رہ رہے ہیں, آپ کے گھر میں 2 بھائی ہیں, اور آپ پورے گھر کے اندر لیٹس سے ایک گاڑی ہے. اب وہی گاڑی ہے جس کے اندر ایک کمفرٹ مل رہا ہے, لیکن اب آپ نے پہلے پوچھنا ہے بھائی تجھے کہیں جانا ہے, مجھے کہیں جانا ہے. اب آپ نے اجازت لے کے نکل رہے ہیں, جا رہے ہیں. لیکن جب آپ نے گاڑی لی تو آپ کو ایک یوٹیلیٹی تو مل گئی کہ ناؤ یو کین گو ٹو پلیسز, لیکن اس سے زیادہ اب آپ کو فریڈم مل گیا. اب دانیال انڈیپینڈنٹ ہو گیا ہے, ٹھیک ہے. تو ایک ہی کوئی بھی پروڈکٹ جب ہم لے رہے ہوتے ہیں, وی آر ویری ریشنل پیپل. ہمیں خود بھی کافی مرتبہ لگتا ہوتا ہے کہ یار ہم اس وجہ سے لے رہے ہیں, لیکن دیر آر سو مینی ڈفرنٹ ریزنس. ایک بہت چھوٹی سی ایگزامپل, میں بہت بہترین قسم کا دوست ہوں, روز صبح شام بیٹھنے والا دوست ہوں, اور آپ کی ایک ڈریم کار ہے لیٹس سے کہ سوناٹا یا مرسڈیز آپ کی ایک ڈریم کار ہے. آج آپ مرسڈیز میرے پاس لے کر آتے ہیں, ہم دونوں ساتھ چائے پیتے ہیں, اور آپ نے سامنے پارک کی ہوئی ہے. اٹس دا فرسٹ ٹائم آئی ایم سیئنگ یو کم ان دیٹ کار. چائے ہو جاتی ہے, میں گھر چلے جاتا ہوں, آپ بھی جب گاڑی میں جا کے بیٹھتے ہیں آپ کہتے ہیں سلمان نے تو مجھے گاڑی کے بارے میں بات ہی نہیں کی. مجھے بھی فیل ہوگا, ٹھیک ہے, اگر میں بھی آپ کی جگہ ہوں, یار اس نے تو ایکنالج ہی نہیں کیا کہ میں نے اتنی مہنگی گاڑی اتنی محنت سے اپنی ڈریم کار جا کے لے لی, اور اس نے ایکنالج ہی نہیں کیا. درد ہوگا آپ کو کہ نہیں ہوگا؟ درد ہو رہا ہے تو مطلب یہ ہے کہ آپ نے صرف اس کی یوٹیلیٹی کے لیے وہ گاڑی نہیں لی ہے. دیر از سم تھنگ ایلس دیٹ یو وانٹیڈ آؤٹ آف دیٹ پرٹیکولر تھنگ. سو دا آئیڈیا از کہ جب آپ اتنا زیادہ پیسہ خرچ کر رہے ہیں وداؤٹ دا انڈرسٹینڈنگ آف یوٹیلیٹی, تو آپ 5000 روپے کی چیز کیا صرف اس کی فیچرس کے لیے لے رہے ہیں, یا دیر از سم تھنگ ایلس گوئنگ اراؤنڈ دیٹ. سو اگین کمنگ بیک ٹو دا مین پوائنٹ, ہو از اٹ فار اینڈ واٹ اٹس فار, واٹ اٹس گونا ڈو فار دیم از ریئلی امپورٹنٹ. ایک کانسیپٹ ہے مارکیٹنگ مایوپیا کے نام سے, ہارورڈ کے پروفیسر ہیں, انہوں نے ٹرم نکالی مارکیٹنگ مایوپیا. وہ کہتے ہیں کہ جو بندہ 1/2 انچ ڈرل مشین لے رہا ہوتا ہے نا, وہ 1/2 انچ ڈرل مشین نہیں لے رہا ہے, وہ 1/4 انچ ڈرل مشین نہیں لے رہا ہے, وہ 1/4 انچ ہول لے رہا ہے. واٹ اٹ کین ڈو فار دیم. بٹ اگر آپ اس کو فردر سوچیں تو وہ 1/4 انچ ہول کا کیا کرے گا بھائی, وہ بھی نہیں چاہیے. اب آپ نے یہاں پہ مختلف شیلفز لگائی ہوئی ہیں, یو وانٹ ٹو پٹ اے شیلف ان دیٹ 1/4 انچ ہول, اور آپ اس شیلف کے اندر آپ مختلف اچھی قسم کی چیزیں رکھنا چاہتے ہیں تاکہ آپ کو استھیٹکلی اچھا فیل ہو, کوئی اندر آئے تو آپ کو اس کی تعریف ہو. تو کیا آپ وہ 1/4 انچ ڈرل خرید رہے ہیں, یا آپ فیلنگ آف پلیس, فیلنگ آف سیفٹی, فیلنگ آف نائسنیس آپ خرید رہے ہیں. سو کافی مرتبہ جب ہم چیزیں بیچ رہے ہوتے ہیں ان اینی سارٹ آف بزنس, سو وی ہیو ٹو بی ویری کلیئر اگین ہو از اٹ فار اینڈ واٹ اٹس فار. از اٹ میرلی فار دا فیچر, اور واٹ اٹس گوئنگ ٹو ڈو فار دیم, اور کیا کیا دے گا ان کو, اور کیا کیا کمفرٹ دے گا, ٹھیک ہے, ریکگنیشن دے گا, لو, فیلنگ لوڈ, وہ والی فیل دے گا. یا پھر کافی سارے لوگ جو ہیں وہ اچھا لگنے کے لیے بہت زیادہ پہنتے ہیں کہ یار بہت زیادہ خوبصورت لگوں اس کے اندر نا میں, ٹھیک ہے. اٹس این انہیرنٹ نیڈ, ایز ہیومن کی انہیرنٹ نیڈ ہے ٹو بی اے پارٹ آف دا کمیونٹی, ٹو بی ایکسیپٹیڈ. ٹرو, کافی ایک ویلیڈیشن بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتی ہے, بہت امپورٹنٹ ہے ہر کسی کے لیے. اور پہلے مجھے لگتا تھا کہ کوئی نیگیٹو چیز ہے. اسٹارٹ میں جب آپ کوئی لفظ سیکھتے ہو نا
ٹھیک ہے, انگریزوں سے ایک دم آپ کو پتہ ہے نا ایک دم ٹرینڈی لفظ آ رہے ہوتے ہیں نئے نئے, تو آپ جب سیکھتے ہو تو آپ اس کی نیگیٹو کونوٹیشن میں چلے جاتے ہو کیونکہ وہ نیگیٹیولی استعمال ہوا ہے, ٹھیک ہے. دین یو آر لائک کہ ہاں یار ویلیڈیشن مل رہی ہے, ہاں یا تو ویلیڈیشن لے رہا ہے اس کے لیے, لیکن بات یہ ہے کہ ہاں یار میں ویلیڈیشن لینے کا انتظار کرتا ہوں, ٹھیک ہے, یہ ویوز ہیں, یہ ویلیڈیشن ہے, ٹھیک ہے, لائک ہیں, کامنٹ ہیں, یہ سب ویلیڈیشن ہے, اینڈ آئی لو اٹ, آئی ڈو وانٹ. بالکل. اچھا اس کی وجہ اینی تھنگ از ہارمفل. دس از آپ کے جینیٹکس کے اندر یہ چیز ایگزسٹ کرتی ہے, کیونکہ بیک ان دا ڈے ٹرائبز ایگزسٹ کرتی تھی, اینڈ اف یو آر ناٹ اے پارٹ آف دا ٹرائب دین یو آر ناٹ دیئر, دین اکیلے یو کوڈ ناٹ سروائیو بیکاز سویلائزیشن اس طریقے سے نہیں تھی. So you really had to fit in, you really had to be a part of the community, you really had to be accepted. So genetically we are tuned to want to become a part of the want to be accepted as well. That's yes, good. to want to be accepted. Maybe آپ ایک کمیونٹی کے اندر ایکسیپٹ نہیں ہونا چاہ رہے لیکن آپ دوسری کمیونٹی کے اندر ایکسیپٹ ہونا چاہ رہے ہو. وہ آپ نے شرٹ دیکھی ہوگی, لکھی ہوئی ہوگی اینٹی سوشل, ٹھیک ہے, تو وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم سوشل نہیں ہیں لیکن وی آر آلسو پارٹ آف کمیونٹی دیٹ از اینٹی سوشل, ٹھیک ہے. سو ایوری بڈی از اے پارٹ آف سم تھنگ اور وانٹنگ ٹو بی اے پارٹ آف سم تھنگ اور دی ادر, اور انسان کی انہیرنٹ نیڈ ہوتی ہے ٹو فیل امپورٹنٹ, ٹھیک ہے, اور ہر انسان کی, اور اس کے اندر کوئی بری چیز نہیں ہے. آج میں آپ نے مجھے اتنی امپورٹنس دی, مجھے اپنے پوڈ کاسٹ پہ بلایا اور بات کرنے کا موقع دیا, تو آبویسلی آئی فیل ہیپی کہ آئی فیل سم واٹ امپورٹنس. تو ہم سے کوئی محبت سے بات کر لیتا ہے اور کوئی عزت دے دیتا ہے تو ہم بہت خوش ہو جاتے ہیں, بیکاز ہمیں ایک فیلنگ آف امپورٹنس کریٹ ہو, اور یہ جینیٹکلی اٹس رائٹ دیئر ود ان اس. اور یہ بڑی ضروری ہے یہ سب سمجھنا ایک کاروباری انسان کے لیے, ایسے ہی ہے نا. اب اس کا کاروبار کے اندر کہاں یہ لوگ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ یار یہ تو منٹو والی باتیں کر رہے ہیں, یہ ساری چیزیں فلاسفی کی باتیں کر رہے ہیں. نہیں بھائی, میں بھی پیدائشی طور پہ کاروباری, یہ بھی تو یہ تو میمن ہے, ٹھیک ہے, تو اس کی باتیں سننے کے لیے تو میں نے اس کو یہاں پر بلایا ہے. ان سب چیزوں کی آپ کی بزنس کے اندر اپلیکیشن ہو سکتی ہے. فار ایگزامپل جب ہماری شادی ہو رہی تھی تو میری بیگم نے ایک ڈیزائنر کی, تم نے میری طرف اشارہ کر کے بولا جب ہماری شادی ہو رہی تھی تو میں ایک دم ڈر گیا, میں نے بولا اللہ اکبر یہ کیا ہوا. نہیں بس نہیں ایسا نہیں ہے. سو جب میری شادی ہو رہی تھی تو بیگم نے جوائے لینڈ کال کیا, لیٹس ناٹ گو دیئر اینی وے, بٹ جب میری شادی ہو رہی تھی تو میری بیگم نے ایک ڈیزائنر کو کال کیا, تو اس ڈیزائنر کے اسسٹنٹ نے جو سوالات کیے وہ اس طریقے کے تھے کہ ویری کویشچنیبل, کہ آپ کتنے پیسے شاید کما لیتے ہیں, کیا کرتے ہیں, کیا, بہت اس طریقے سے تھا کہ ایز اے کسٹمر ابھی تک وہ جانتے نہیں تھے ہمیں, لیکن بہت ڈیگریڈ کر دیا, مطلب چھوٹا فیل کرا دیا. نے ریئلائزڈ کہ کافی مرتبہ ہماری کمیونٹی کے اندر بھی انفارچونیٹلی ناٹ ایوری ون بٹ دیر سو مینی برانڈس جو کہ اپنے آپ کو, ناٹ جسٹ برانڈس ایون پیپل, اپنے آپ کو بڑا اسی طریقے سے بناتے ہیں کہ دوسرے کو چھوٹا کر دیں. ٹھیک ہے, میں بڑا برانڈ ہوں اور تم چھوٹے ہو, میں بڑا آدمی ہوں تم چھوٹے آدمی ہو, اور ہمیں تو بچپن سے ابا نے سکھایا کہ بھائی بڑا آدمی وہ ہے کہ جو چھوٹے آدمی کو ہی بڑا کر دے, کیا بات والی امپورٹنس دے دے, فیل کر دے. کیا بات ہے. تو میں نے سوچا کہ یار یہ تو بالکل اسٹوپڈ بزنس ایکٹیویٹی ہے, کیونکہ ایز اے کسٹمر میری تو انہیرنٹ نیڈ ہے ٹو فیل امپورٹنٹ, ٹو بی اپریشیٹڈ, ٹو بی گیون رسپیکٹ. تو میں نے اس وقت ڈیسائڈ کر لیا کہ منٹو از اے اسمال برانڈ, اور ہم واقعی اس وقت تھے بھی اسمال برانڈ, اور الحمد للہ now there's a lot of people that have given us so much love, but to be honest we are very small. It's the people, it's the customer that are massive for us, that have enabled us. تو ہم نے ڈیسائڈ کر لیا کہ ہمارے لیے we'll always act like and we'll always be in the mindset کہ ہم ایک چھوٹا برانڈ ہے اور ہمارا کسٹمر بڑا ہے. تو جب وہ آ رہا ہے تو وہ اس چیز کو فیل کر سکے, اس چیز کی امپورٹنس والی بات ہے, اور انجوائے کر سکے. جب آپ اپنے حجام کے پاس جاتے ہیں تو کہتے وہ دانیال بھائی آئیں بیٹھے ہیں اور کیا چل رہا ہے زندگی کے اندر, کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. اوکے, وہ ایک بہت اچھی چیز بھی کر رہا ہے, آپ کو اچھی بھی فیل ہو رہی ہے, بٹ ہی از گیونگ یو دیٹ امپورٹنس. آپ اپنے حجام کے پاس جا رہے ہیں, نہیں کے پاس جا رہے ہیں, کہہ رہے ہیں سائڈ میں رک, 2 گھنٹہ ویٹ کر, بیٹھو, میں آپ کو جواب دیتا ہوں. تو مے بی یو ول اسٹارٹ لوکنگ فار اندر ون. سو اگین ایوری بڈی وڈ وانٹس ٹو فیل امپورٹنٹ, اینڈ آپ اس چیز کو بھی اپنے کاروبار کے اندر ایتھیکلی یوز کر سکتے ہیں. اگر میں کسی کو خوش کر سکتا ہوں, امپورٹنس دے سکتا ہوں, اف دے آر واکنگ انٹو مائی اسٹور, وائی ناٹ. اینڈ دس از مارکیٹنگ, ناٹ جسٹ رننگ فیس بک ایڈس. اینڈ یہ چیز اگر سمجھ آ جائے, بہت خوبصورتی سے سمجھایا تم نے, بہت ہی عام زبان میں ایک عام انسان کو, مجھ جیسے عام انسان کو بھی سمجھ آ جائے کہ ہاں یار یہ ہوتی ہے مارکیٹنگ. نہیں یار, تھینک یو سو مچ جو تمہارے سوالات ہیں. مجھ جیسے عام انسان کو نہیں, ایسا نہیں کہ مجھے نہیں پتا, آف کورس اٹ از ون آف مائی اسٹرینتھ ایز ویل. ایسا نہیں کہ میں جھوٹ بولوں, نہیں مجھے تو کچھ نہیں پتا, میں الحمد للہ بہت کچھ پتا ہے, اس لیے میں تمہاری بات سمجھ رہا ہوں آف کورس. بٹ یہ کہ ایک عام انسان کو جس کو مارکیٹنگ کے بارے میں نہیں پتا, جو کہ جاننا چاہتا ہے, اور کچھ لوگ اپنے اور جاننے والوں کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ بھائی یہ ہوتا ہے کاروبار اس طرح سے. اگر مارکیٹنگ کو بھی اگر آپ دیکھیں تو جیسے بزنس کے بارے میں نیگیٹو کونوٹیشن, مارکیٹنگ, یار یہ مارکیٹنگ کر رہا ہے, ٹھیک ہے, اور انفارچونیٹلی بیکاز ہم نے مارکیٹنگ کو
कॉन्सेप्ट को रखा ही उस ढांचे के अंदर है जिसके अंदर हम बेचने के ऊपर फोकस्ड होते हैं कि यार हम किस तरीके से सामने वाले को पहना दें. मैंने इंटर्नशिप की यूके में, जब डिजिटल मार्केटिंग कर रहा था, मेरा एक टीचर था, उसकी एजेंसी थी, तो वहाँ पे मैंने इंटर्नशिप की, तो बहुत क्लैरिटी थी. उसने बोला कि यार ये जो हमारा क्लाइंट है ना, और लेट्स से कि टिश्यू का डब्बा बेच रहा है या ये रिमोट बेच रहा है, तो तुम्हारा फोकस ये है कि यू हैव टू हेल्प हिम सेल मोर ऑफ दिस, क्योंकि वो इसीलिए तुम्हारे पास आ रहा है, इसीलिए काम कर रहा है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड, और तुम्हें इसकी चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा बेचनी है. मैं बोला बेहतरीन चीज़, समझ आ गई. पाकिस्तान आया, पाकिस्तान में भी उस वक्त की बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के अंदर मैंने इंटर्नशिप की. वहाँ पे डिफरेंट सीन चल रहा था भाई. वो कह रहे हैं इसका रिमोट बेचे ना बेचे, इसको अपनी चीज़ें बेचनी है. तो क्लाइंट आ रहा है तो कह रहे हैं भाई तू वीडियो भी ले ले. हम जिफ उस वक्त नया आया था, भाई जिफ ले लें, हम आपको जिफ 20,000 रुपये की बना के देंगे. वेदर इट्स गोना डू समथिंग फॉर देम और नॉट डज नॉट मैटर, और उसी चीज़ को सेलिब्रेट किया जा रहा होता है. तो वो शॉर्ट टर्म होता है, शॉर्ट टर्म होता है. सो marketing inherently has to come out of very good intention, whether it's for your customers, it's for your clients, it's for anyone. It has to come out of good intention, otherwise it's not sustainable. आपने भी अपने कारोबार की बात की, आई एम श्योर आपने जब वो, या किसी ने भी जो देख रहे हैं उन्होंने कोई भी कारोबार को स्टडी किया होगा, या किसी बिजनेस के अंदर जॉब की होगी, या खुद अपना बिजनेस रन कर रहे होंगे, तो मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बिजनेस इज़ कितने लोग उसके पास मुड़ के वापस आ रहे हैं. रिटेंशन, कस्टमर रिटेंशन. अभी हम हर बंदा लगा हुआ है नए कस्टमर्स को ढूंढने के अंदर. भाई नई ऐड कैसे करूं कि हर बंदा मुझे जान ले और हर बंदा मेरे पास पहली बार आ जाए. लेकिन यार तुम्हारा प्रोडक्ट और तुम्हारी सर्विस इतनी सेल्फिश और अनफुलफिलिंग है कि मैं एक बार आ गया तो शायद मैं नेक्स्ट टाइम नहीं आऊँ. बट एट द सेम टाइम देयर आर अमेजिंग बिजनेसेस जिनके पास मैं जाता हूँ तो मैं बार बार जाता हूँ फॉर द थिंग्स दे डू फॉर यू, बिकॉज दे हैव रिटेन्ड यू. और रिटेंशन कितनी मुश्किल है तुम ये देखो, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ही यही है. एक्चुअली इतनी मुश्किल नहीं है अगर आपकी इंटेंशन या आपके प्रोडक्ट उस तरीके से अलाइंड हो. अभी तो तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी होगी ना, दैट्स व्हाई यू आर सेइंग कि नहीं है. लेकिन एक आम नज़रिए के इंसान से देखो, मुझे भी थोड़ी सी, मैं भी स्ट्रगल करूंगा रिटेंशन के हवाले से, पढ़ने में, समझने में कि यार ये रिटेंशन किस तरह से की जाए, क्योंकि एक बंदा आ तो गया है, ठीक है, उसको वापस लेकर आना इतना आसान नहीं है. ये सब अंग्रेजी बातें ना बहुत मुश्किल ऐसे लग रही हैं, बट इट ऑल गोज बैक टू वन थिंग. सच मेरे भाई, आपके वालिद साहब कारोबार कर रहे हैं, उन्होंने किताबें जाके नहीं पढ़ी, वो हार्वर्ड के प्रोफेसर से जाके बातें नहीं सुन के आ रहे हैं, बट स्टिल माशाल्लाह ही हैज बिल्ट एन अमेजिंग बिजनेस. एंड देयर सो मेनी पीपल, यू गो आउट इन द स्ट्रीट एंड यू फाइंड सो मेनी अमेजिंग बिजनेसमैन, और आप देखेंगे हालांकि गली में आराम से ईजी होकर बैठा हुआ है अपना सेठ कारोबारी, लेकिन जहाँ सच बोल रहा है, जहाँ वो एथिकल काम कर रहा है, जहाँ वो अपनी ज़बान का पक्का है, तो उसके पास लोग मुड़ के वापस आ रहे हैं. सो मुश्किल लग रहा होगा लेकिन इतना मुश्किल नहीं है. टू बिगिन विद, इट ऑल हैज़ टू कम डाउन टू नंबर वन थिंग, गुड इंटेंशन फॉर योर कस्टमर्स एंड सच. तो अगर ये चीज़ें होती हैं तो बाकी सब चीज़ें, टैक्टिक्स, टेक्निक्स, ये सब आ जाता है. इससे बिजनेस. लेकिन तुमने बड़ा ना एक तरह से दरिया को कूजे में बंद कर दिया. तुमने कहा था कि नियत, इंटेंशन, एंड दैट्स एक्चुअली ट्रू कि यार मार्केटिंग कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन ये नियत होनी चाहिए कि नहीं यार, हम इसकी इस नियत से, इस इंटेंशन से इसकी मार्केटिंग कर रहे हैं कि इसका प्रोडक्ट सेल हो, इसका प्रोडक्ट आगे बढ़े, ठीक है, दिखे लोगों को. एंड दैट्स एक्चुअली ट्रू. हमें अपनी चीज़ नहीं बेचनी सिर्फ और सिर्फ, हमें लोगों की उस नीड को फुलफिल करना है. और अगर आप नहीं कर सकते हैं तो से नो टू देम, ठीक है. और ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि हम कहते हैं जो कारोबार आ रहा है उसको यस कर दो, ठीक है, और वो एक बहुत, फिर एज अ रिजल्ट आप काफ़ी लोगों को देख रहे होंगे, वो कहते हैं यार मैं बिज़नेस में दूँ, मैं ये काम तो कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये चीज़ करना नहीं चाह रहा हूँ, ये वाला चीज़ बेचना नहीं चाह रहा हूँ, बिकॉज आपने एट द राइट टाइम नो नहीं बोला, तो अनफॉर्चुनेटली फिर आप उस चीज़ के अंदर लगे रहते हैं. तो इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. आई होप कि नेक्स्ट टाइम, या तो आई डोंट नो अभी हमारे पास कितना वक्त है, आई डोंट नो क्या टाइम हो गया भाई, 1 घंटा 20 मिनट. अरे हो चुके हैं बड़े फकिंग यार डूड, 1 घंटा 20 मिनट हो गए ना. सो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर वी टॉक अबाउट सेइंग नो टू योर कस्टमर्स, ठीक है, और सेइंग नो टू द पीपल जिनके लिए आपका प्रोडक्ट कुछ नहीं कर सकता. इंशाल्लाह नेक्स्ट वी, आई होप के विल बी एबल टू डू दिस पॉडकास्ट. बट टाइम बहुत जल्दी निकला, बातों में बहुत मज़ा आया. कैसा लगा? क्योंकि अगेन इंपॉर्टेंस वाली सुनान, वो जाकिर खान कहता है ना यार, दूसरे की किसी को नहीं सुननी, सबको अपनी सुनानी है. तो सुनाते हुए टाइम वैसे ही जल्दी निकल जाता है. इट वाज मैं आज दूसरे की सुनने बैठा था काफ़ी टाइम बाद, क्योंकि मेरे लिए इंपॉर्टेंट था बड़ा समझना, क्योंकि देखो हर बिजनेसमैन के लिए ना ये बड़ा ज़रूरी होता है कि सामने वाले बिजनेसमैन की अंडरस्टैंडिंग को समझना है, उस माइंडसेट को समझना. तो मैं तो बिल्कुल ही
سکون سے تہذیب کے دائرے میں ایک ایک چیز سنتا رہا, سمجھتا رہا. اینڈ آئی ہوپ کہ بہت سارے لوگ یہاں پر ہیں جو کہ پوڈ کاسٹ دیکھ رہے ہوں گے, انہوں نے سمجھنے کی, سوچنے کی کوشش کی ہوگی کہ میں یہ چاہتا ہوں, کیونکہ ہمارے یہاں یہ مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے. کاروبار کی طرف جو ہے نا بڑی اسپیڈ کے ساتھ ہمیں آنا پڑے گا, بہت زیادہ ضروری ہے. ٹھیک ہے, اٹس ویری امپورٹنٹ. فار ایگزامپل میں اپنی یونیورسٹی کی بات کروں گا, آخری ایگزامپل دوں گا میں. یونیورسٹی میں جب میں گیا تھا تو آف کورس ابا کاروبار ہے, لیکن میرے دماغ میں بھی ایک چیز تھی کہ مجھے یہ کام کرنا ہے. ٹھیک ہے, مجھے کاروبار کرنا ہے. وہ ماحول ہوتا ہے اینڈ دین والدین سے آپ چیزیں انہیریٹ کرتے ہو. ٹھیک ہے, تو والد صاحب سے انہیریٹ کی تھی یہ چیز کہ بھائی کاروباری ہے تو کاروباری کریں گے. تو میری مینجمنٹ کی کلاس چل رہی تھی, تو میم نے مجھ سے پوچھا کہ سب سے بچوں سے پوچھا آپ کو کیا کرنا ہے, کیا کرنا ہے سینس کہ آپ کی جاب کہ آپ کی سیلری کتنی ہونی چاہیے گریجویشن کے بعد, کیا ایکسپیکٹیشن ہے. تو آگے جو لڑکیاں بیٹھی ہیں تو 30-40 ہزار 30-40 ہزار, میرے بڑا والے دوست نے بول دیا 15,000. تو لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں بھائی کہاں کرے گا تو گریجویشن کے بعد. تو میم نے مجھ سے پوچھا, تو میں نے بولا میم میں انشاءاللہ بزنس کروں گا گریجویشن کے بعد. تو 2-3 بچے تو مجھ پر ہنسنے بھی لگے, اور وہ چیز جو ہے نا مجھے لگا کہ میں کوئی ایلین ہوں, میں نے اس طرح کی بات کیوں کی. لیکن خیر میں زیادہ ایکسپلین نہیں کر پایا اس چیز کو, لیکن میں نے بولا کہ ہاں کروں گا. تو 4th سیمسٹر کے اندر جو ہے نا ابا کو بتائے بغیر, پاپا کو نہیں بتایا یہ چیز, آج پہلی مرتبہ بتا رہا ہوں, پاپا کو بتائے بغیر, کہ بہت بڑا مسئلہ ہو گیا تھا. میں نے شکر ہے نہیں بتایا, ورنہ تو شاید کٹ لگ جاتی اس زمانے میں. لیکن یہ ہے کہ میں یونیورسٹی سے کٹ اس وجہ سے لگتی کہ اپنے بزنس کو چھوڑ کے کچھ اور کیا کر رہا ہوں, شاورما کا ٹھیلا لگا لیا دوست کے. مجھے بھی نہیں پتا تھا یار یہ تو. دوست کی دکان کے باہر شاورما کا ٹھیلا لگا لیا میں نے, پیراڈائز بیکری کے باہر. پیراڈائز بیکری والا میرا دوست تھا, تو اس سے کی دکان کے باہر میں نے ٹھیلا لگایا اپنے کزن کے ساتھ مل کے. اور میرا ایک اور دوست ہے, وہ تھوڑا سا فارغ تھا, تو میں نے اس کو بولا کہ تو اس کو سنبھال, ٹھیک ہے, میں تو یہ سیلری پہ رکھتا ہوں, 8,000 روپये تیری سیلری ہے. وہی جو برابر میں بیٹھا تھا کہہ رہا تھا 15,000 میں کروں گا, اسی کو تو نہیں رکھتا. 8,000 روپये تیری سیلری ہے, تجھے کچھ نہیں کرنا. ٹھیک ہے, کرنا تجھے سب کچھ ہے لیکن تجھے کچھ نہیں کرنا. تجھے جو ہے نا اس کاریگر کو مینیج کرنا. ٹھیک ہے, اور برانڈنگ ہم لوگوں نے کر لی تھی, اس کا نا شیخ شاورما نام تھا. کیا نام تھا, کیا نام تھا, کیا نام تھا, شیخ شاورما. فصیح کو نہیں پتا. ہاں 80 روپے کا شاورما تھا. ٹھیک ہے, اور میں نے پرائسنگ اسٹریٹجی تیرے بھائی کی کیا 79 روپیز. اچھا وہ اسٹریٹجی کے بعد بندہ کہتا ہے یار یہ آئیڈیا ہے. کریٹیوٹی روپیہ کاٹا ہے نا, بالکل مذاق نہیں کر رہا. اور آج پہلی مرتبہ میں جو ہے نا یہ پورا اپنا قصہ سنا رہا ہوں کہ یار یہ جو ہے نا 79 روپیز, اور 1-1 روپے کے سکے, سن لو نا, 1-1 روپے کے سکے جو ہے نا الگ سے خواری لگتی تھی. یہ واپس بھی دے رہے ہیں, کینڈی تو نہیں تو کھوپڑا کینڈی لے رہے ہیں, یہ واپس بھی دے رہے ہیں 1 روپیہ, تو وہ سکے جمع کر رہا ہوں میں. ٹھیک ہے, تو اب مسئلہ یہ کہ کاریگر آیا, تو میں نے بولا کہ بھائی ہمیں بیسٹ پروڈکٹس لگانے ڈالنے, کیونکہ پڑھا تھا میں نے. تو یہ فنی سین ہو گیا بہت زیادہ نا. تو بیسٹ پروڈکٹس کے چکر میں نے تو کاسٹنگ کا دماغ میں رکھا نہیں. ٹھیک ہے, اور کاسٹنگ کو اتنا زیادہ نہیں رکھا میں نے دماغ میں, اور جو ہے شاید سے اور ناہید سے پکڑ کے مہنگی والی سوسز لیکن پھر بھی کاسٹنگ میری 50 روپے کی پڑ رہی تھی. ٹھیک ہے, کاسٹنگ میری پھر بھی 50 روپے کی پڑ رہی تھی, میں 80 روپے کا بیچ رہا تھا. میں بول رہا تھا کہ یار یہ بندہ 100 روپے کا بیچ رہا ہے اور 30 روپے کی بھی کاسٹ یہ اس کی, یار بلڈی ہیل. اچھا یہ چیز جب میں نے چلائی, تو جب کسٹمر گیا ایک مرتبہ, تو ایک چچا واپس آئے اگلے دن, مجھے اتنی خوشی ہوئی. میں نے بولا یار ہی کیم بیک, یس کسٹمر ریٹینشن. پڑھ رہا تھا میں. اچھا وہ میں نے کام کیا. ٹھیک ہے, کیونکہ اس وقت میں نے اتنا سیکھا تھا. آگے کیا بولا, انہوں نے کہا بیٹا 5 اور چاہیے. اچھا اور لیے 5 اور چاہیے, 5 آج بھی چاہیے. اللہ بھائی فیملی کو اچھے لگ گیا ان کے. یس کسٹمر. تو ویئر از دیٹ شیخ شاورما نا. اب سنو, تو کاریگر بھاگ گیا. 3 مہینے بعد کاریگر بھاگ گیا. اب یہ ایک بہت بڑا مسئلہ. اور اس کے بعد پھر مسئلہ یہ تھا کہ پاپا کو نہ پتہ چل جائے. ابا کو پتہ چلے گا, بولیں گے کہ یار تو یونیورسٹی کے بعد جو ہے وہاں جاتا ہے تو یہ آفس آنا چاہیے تھا, تو یہ کیا کر رہا ہے. اب یہ جو ہے نا, دین میں پھر بلیوں کے کاروبار میں تھوڑا بزی تھا, وہ بھی کر رہا تھا. میں نا بلیاں بیچ رہا تھا, پورے کراچی میں بلیاں بیچتا تھا میں نا. اللہ معاف کرے, وہ بریڈنگ والا سلسلہ تھا, وہ الگ اسٹوری بعد میں سناؤں گا. لیکن یہ شیخ شاورما کا جو ماڈل تھا نا, بزنس ماڈل, وہ نیت بھی اچھی تھی, اور پوری کی پوری جو ہے نا میں نے اپنی مارکیٹنگ اور مینجمنٹ اور BBA پورا میں نے گھسا دیا تھا اس میں. تو اسٹارٹ میں تو بڑا اچھا چلا, بہت پیسے کما رہا تھا, وہ بڑا اچھا جا رہا تھا. مطلب دن کے 100 شاورمے بک رہے تھے, وہ میرے لیے بہت تھے. بہت وہ اچھا تھا کہ یار 100 شاورمے جا رہے ہیں دن کے, بہترین ہے. 30 روپے کے حساب سے کتنا ہو گیا. 80 روپے کے حساب سے نہیں, بچت 30 روپے تھی نا. ارے واہ زبردست.
उसमें भी बचत 30 रुपये नहीं थी, सैलरी भी तो निकालनी थी. हाँ ये तो है, ये भी तो है. अच्छा, लेकिन खैर माशाल्लाह ठीक ठाक पैसा बना हाँ लिया. हाँ. सैलरी तो खैर दिन के 500 रुपये देता था ना मैं उसको. ओह नाइस. तो उसमें जो है ना मतलब दिन के मेरे 2000 रुपये निकल रहे थे. ये कह सकते हो इजी वे में समझाओ. उस एज के अंदर बीबीए करते वक्त 2000 रुपये बहुत है भाई, आप रईस हैं. निकल रहे थे. हाँ लेकिन मैं उनको नहीं देख रहा था, मेरे दिमाग में थे कि उसके 300-400 में बिकते हैं. ठीक है, मुझे वो चाहिए था. तो मुझे बेसिकली सेल्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान था मेरा, पैसों की जगह ना. तो ये एक बड़ा अच्छा सीन था. लेकिन सबसे बड़ा मसला भी होता है टाइम देना आपका. जब कारीगर भाग गया तो आप दोबारा उसको पकड़ने जाओगे, फिर नया कारीगर रखो. नए कारीगर की मैंने बात की और ये सब हुआ, लेकिन ये कि सारा मसला टाइम पर आ गया था. वन क्वेश्चन, क्या तुम्हारे बीबीए ने इसके अंदर हेल्प किया तुम्हें? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा. अच्छा, ये बहुत ज़्यादा भाई बहुत. 79 रुपीज़ यार. अच्छा, ये बड़ी एक अंडरस्टैंडिंग और आजकल बहुत ज़्यादा है कि भाई पढ़ाई वगैरह कुछ नहीं करती. फॉर मी, मैं भी उस सोच के साथ था. मैं इनफैक्ट दूसरों को कहता था भाई पागल हो, पढ़ाई कर रहे हो. बट व्हेन आई वेंट थ्रू दैट पर्टिकुलर थिंग, तो आई रियलाइज कि बीबीए कोई भी किस्म की पढ़ाई, आप किसी से बात कर रहे हैं, कोई किताब पढ़ रहे हैं, डिसिप्लिन के साथ पढ़ते हो. डिसिप्लिन के अलावा इट्स ओनली यूजफुल. एक ही क्लास के अंदर से मिलियनर भी निकलता है और होमलेस भी निकलता है. ऐसे ही है. तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कहाँ से जाके किस जगह पे यूटिलाइज कर रहे हो. तुम बीबीए में पढ़ रहे थे और वही चीज़ जाके तुमने बोला यार चलती है नहीं चलती, लेट्स गो एंड ट्राई टू अप्लाई दैट. बड़े हल्के लेवल पे अप्लाई किया. लेकिन इवन दो वो जो मैंने फ्लायर बनाया था जिसको हम पैनाफ्लेक्स कहते हैं, उसके अंदर भी मैंने मार्केटिंग वाली चीज़ें डाली कि यार इट हैज़ टू लुक नाइस, इसके अंदर ये होना चाहिए, ये कलर्स होने चाहिए, क्योंकि मैम ने मुझे बताया था. नाउ आई लुक एट दैट दानियल एंड आई एम लाइक कि यार शाबाश यार, बड़ा अच्छा काम किया तुमने. ठीक है, नहीं यार माशाल्लाह, थैंक यू वेरी मच यार. शेख शावरमा के इन्वेस्टर आप बनेंगे दोबारा से इंशाल्लाह, स्टार्ट करेंगे. शेख शावरमा वापस आ रहे हैं भाई, जिस तरह मानसल वापस आ रहा है इसी तरह से इंशाल्लाह शेख शावरमा भी वापस आएगा. बड़ा अच्छा लगा तुमसे 3 साल. थैंक यू सो मच यार फॉर बीइंग अ ग्रेट होस्ट. आई थिंक हमारी काफ़ी लंबी गुफ्तगू रही है. आई होप के बहुत लंबी किसी को कोई चीज़ इससे देख के फ़ायदा हुआ इंशाल्लाह. आई वुड, अगर लोग इस पे कमेंट्स कर रहे हैं तो अगर कोई सवाल है, जो कि स्पेसिफिक सवाल, मोटे मोटे सवाल नहीं पूछेंगे कि भाई क्या बिजनेस शुरू करूँ. ठीक है, यू हैव टू गो एंड मैं आपके लिए आइडियाज़ नहीं ढूंढूंगा एंड इट्स नॉट गोना बी राइट देयर फॉर यू. लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक सवाल है तो प्लीज़ दानियाल की जो वीडियो है इसके नीचे कमेंट्स करें एंड आई वुड ट्राई टू रिस्पॉन्ड टू एज मच एज पॉसिबल. प्लीज डू दैट्स अ वेरी गुड, दैट्स अ ह्यूज हेल्प कि मानसाल अपनी आईडी से आएगा. ठीक है, और कमेंट करेगा इंशाल्लाह और आपको सिखाएगा किस बिजनेस किस तरह करना है. वी हैव टू नॉर्मलाइज बिजनेस इन पाकिस्तान इंशाल्लाह. वी हैव टू नॉर्मलाइज एथिकल एंड ऑनेस्ट बिजनेस. दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट. That's थैंक यू फॉर द क्लैरिटी. चल भाई, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट.